السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار شوئنگ اپ. آپ لوگ آئے یہاں پہ، میں بھی حسن بھائی آپ کے بہت مشکور ہیں. آج میں چاہوں گا یہ کہ اپنی باتیں ہم کم کریں اور انٹریکشن زیادہ ہو آپ سے. سب سے پہلے تو واٹ اے بیوٹیفل کیمپس. آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک اسلامک سوسائٹی یہاں پہ جتنے منتظمین ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. دیکھیں، کنورسنگ اسلام آپ لوگوں میں سے جس نے بھی دیکھا ہے، وہ ایک سلسلہ ہے کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے، جو ہم تقریباً سب ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسکالرز نہیں ہیں، شاید اسکالرز بننا بھی نہیں چاہتے، عام مسلمان ہیں اور لیکن شعوری مسلمان. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بڑا اہتمام کیا ہے. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے، فری فلو آف انفارمیشن کا دور ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جنریشن ہم سے پچھلے والی تک تو ٹھیک تھی، جس کو جو ماں باپ بتاتے تھے وہ مان لیتی تھی. لیکن اب جو ہے فری فلو آف انفارمیشن کی وجہ سے میرے پام آف دا ہینڈ پہ سارے نقطۂ نظر دنیا کے میں سن سکتا ہوں ایٹ ویل. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس کی وجہ سے اب لوگ سوال پوچھ کے اگر مجھے کچھ کہا جا رہا ہے تو میں وہ کیوں کروں. تو آئی تھنک آئی اسپیک فار آل آف اس when I say کہ ہم لوگ شعوری مسلمان ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بھی یقین جانیے یہی رضا ہے. یہ آخری دور ہے اور آخری دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن سے تمام قدریں ہٹا دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں تو سوچ سمجھ کے ہوں، ہم صرف ایک انہیریٹڈ کلچرل آئیڈینٹی کے طور پہ نہ ہوں. تو ایک عام اور شعوری مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک بڑا فلاڈ مسلمان لیکن شعوری مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے بھی بہت سوالات ہیں جن کو میں سمجھنا چاہتا تھا ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، عام مسلمان کے الفاظ کے اندر. تو اس کوشش کی کڑی ہے کنورسنگ اسلام جو میں 5 سال پہلے شروع کی تھی. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم وہی آپ کے سامنے کوشش لائیو جو ہے لے کے آئے ہیں، اور اس لیے موقع میں استعمال کروں گا لائیو گفتگو کرنے کے لیے. بٹ سب سے پہلے تو بفور آئی موو فارورڈ 2-3 کوشچنز میں پوچھوں گا پھر آپ کی طرف آؤں گا. بٹ بفور آئی موو فارورڈ، حسن بھائی یہ کوشش 5 سال پہلے شروع کی ہم نے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ لاہور سے ہماری اپنی سرزمین ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہی نوجوان ہیں، ان کے سامنے یہاں آ کے گفتگو کرنا، کنورسنگ اسلام کو لے کے آنا جو ایک کیمرے سے اور 2 لوگوں سے شروع ہوا تھا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبین. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے. اچھی بات ہے کہ میرے لیے زندگی کے چند ان مومنٹس میں سے ہیں. اس ہال کے اندر شاید بہت سارے پروگرامز ہوتے ہوں گے، بہت سارے اسپیکرز بھی آتے ہوں گے، بٹ ہم لوگ جنہوں نے ایک پس منظر میں دین کے مطالعے کا آغاز کیا اور ہم لوگ اپنا ایک بہت مختلف ہارڈ کور بیک گراؤنڈ رکھتے تھے ریلیجن کو سمجھنے کا، اس میں ایک بڑا لمبا سفر گزرا ہے جس میں ہم ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور اسی دھرتی، اسی ملت، اسی مٹی سے اٹھ کر اسی زبان اور یہیں کے علماء سے ہم نے سب کچھ سیکھا تھا. اور آج میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں دوبارہ اپنے لوگوں میں، اپنی قوم کے نوجوانوں میں آ کر براہ راست بیٹھا ہوں. اور میری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ دین کے کوئی عالم نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی مذہب کو اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کرتے ہوئے ٹروتھ سیکرز، ہم لوگ تلاش حق کی جستجو کے متلاشی ہیں، مسافر ہیں. جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے علم اور عقل کی بنیاد پہ اس کو لوگوں تک پہنچانا اپنی دینی ملی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور آج بھی اسی نیت کے ساتھ اس ہال میں آئے ہیں کہ آپ لوگ ممکن ہے کوئی ہم سے سوال پوچھیں، تنقید کریں، کوئی اعتراض کریں. تو جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا ہوا ہے یہاں سے اٹھ کے جب ہم جائیں تو اس کو ریویو، ریوزٹ، ری لرن اور دوبارہ سے کریٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں. میں حمزہ کا بھی بہت مشکور ہوں. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ ہماری 5-7 سال کی دوستی بھی ہو گئی ہے. ان کو بھی میں نے ہمیشہ ٹروتھ سیکر پایا ہے. یہ دین کی طرف آئے ہیں، یہ ہماری رائے بھی سنتے ہیں، دنیا بھر میں باقی علماء کو بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. انہوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے. تو میں آغاز سے پہلے آپ لوگوں کو بھی یہی دعوت دوں گا کہ جو کچھ آج یہاں پہ بیان ہوگا وہ ایک شخص کی رائے ہے. آپ باہر نکلیں، اس کو کریٹیکلی انالائز کریں، اس پر ریسرچ کریں، اس کو ریفیوٹ کریں، اور کوئی بہتر بات اگر آپ کو لگتی ہے تو اس کو اپنانے میں آپ کو کوئی تردد، کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے. اب میرے جیسا، آپ جیسے بہت سارے لوگوں جیسے عام مسلمان ہیں جو جب اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آپ نبی رسول ہیں، اب آگے جب بڑھتا ہے تو اختلافات کی دنیا ہے.
اس اختلافات کی دنیا میں ایک عام مسلمان کس طرح نیویگیٹ کرے؟ حمزہ صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جس وقت دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے جو مذہب اسلام کی تصویر ہوتی ہے اس میں بے تحاشا اسکولز آف تھاٹ ہیں، بے تحاشا اختلافات ہیں، اور ہر مسلک، ہر سیکٹ، ہر فرقہ اپنی اپنی کتابیں رکھتا ہے، دلائل رکھتا ہے، ایک دوسرے کو ریفیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عام آدمی جب مذہب سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ پہلا سوال سامنے آتا ہے کہ بھئی میں اگر اسلام کی طرف آؤں گا تو کون سی وہ تعبیر ہے، کون سی وہ انٹرپریشن ہے، کون سا وہ نقطہ نظر ہے جس کو میں نے فالو کرنا ہے۔ اور یہ جو مولوی حضرات کے، علماء کے آپس میں اتنے سارے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو نہ صرف یہ کہ سلجھانے کا میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ سلجھانے کے لیے جو ٹولز چاہیے ہیں وہ بھی میرے پاس نہیں، اور جس کے پاس بھی جاؤ وہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں ایک دلائل کا انبار کیے بیٹھا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ تو پہلے کی۔ تو اس سب میں ایک مسلمان کیسے اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ ایک کانشیس ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے؟ میرا خیال یہ کہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس وقت آپ کو ہمارے معاشرے میں جو مذہب سے ایک طرح کا تنفر، بیزاری اور دوری نظر آتی ہے، اس کے پس منظر میں بھی یہی سوچ کار فرما ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، یہ تو مشکل لوگوں کا کام ہے، ہم لوگ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، جو ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو میں مختصر سے وقت میں سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ دین کی جو ہدایت ہے وہ ہے کیا، اس میں اختلاف کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو سلجھانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آپ اگر غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بات جب کہی جاتی ہے تو آدمی خوف میں آ جاتا ہے، ڈر میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا سہل، اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی اس پر عمل کر کے دین اسلام کا حقیقی اور شعوری مطالعہ بھی کر سکتا ہے، اس کا طالب بھی بن سکتا ہے۔ 3 مراحل میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین ہے کیا، دین کی ہدایت کیا ہے جس کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس کی فطرت میں کچھ تعلیمات ہیں جو ڈال دی، وہ خیر و شر کا شعور ہے، وہ نیکی اور بدی کا شعور۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، پوٹینشلی تمہارے اندر یہ شعور ہے، معروف منکر کا شعور۔ یہ پہلا ذریعہ ہے جس میں دین کی یا اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچتی ہے، ہماری فطرت۔ اس کے بعد اس زمین پر انسان جب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کو ہمارے علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے محتمل الوجوہ، وہ معاملات جن کے اندر 2 آرا ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کچھ لوگوں کو اپنا فرستادہ، نمائندہ، منتخب، چنیدہ پیغمبر بنا کر، ریپرزینٹیو بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں ان میں ان کو قول فیصل، حرف آخر اور ایک شریعت دے دو تاکہ یہ انصاف پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان شروع سے ایک ہی تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اختلافات کیے، تو پھر ہم نے کیا کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے پیغمبر بھیجے، وہ لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے، وہی فطری شعور جو آپ کی جبلت میں موجود ہے اسی کو ریفریش کرتے تھے، اور پھر ساتھ شریعت دیتے تھے۔ پیغمبر جو دین ہمیں دیتے ہیں وہ 2 صورتوں میں دیتے ہیں۔ تو دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پہ پیغمبر بنتا ہے، فطرت کی ہدایت پس منظر میں موجود ہے، اور پھر پیغمبر ہمیں ایک چیز دیتا ہے، قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز دیتا ہے وہ عملی پریکٹسز جو قرآن میں مطلوب ہیں، ان کو پیغمبر اپنے ٹریڈیشن کے ذریعے سے آگے پہنچاتا ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ کوئی پیغمبر نیا دین لے کر نہیں آتا، وہ اپنی بیسکس میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنے میرٹس میں ایک ہی دین ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذي اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، سب ایک دین لے کر آئے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس میں دین کی ہدایت بیان ہوتی ہے، فطرت، اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں کی دی ہوئی شریعت اور کتاب، اور تیسری ان کی عملی پریکٹسز اور سنت۔ یہ بات آپ نے جان لی کہ دین یہاں پر ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان میں اختلافات جب ہوتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ تیسری چیز سے شروع کرتے ہیں، سنت نام ہے عملی پریکٹسز کا۔
पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी की पूरी मिल्लत, पूरी की पूरी उम्मत उन प्रैक्टिसेस पर अमल कर रही है। जब अफराद की इतनी बड़ी तादाद किसी चीज पर अमल दरामद करती है तो ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर कोई एक शख्स इनराफ पैदा करे और सब उसको इग्नोर कर दे। आप देखिए, हम और आप मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कभी जिंदगी में आपको इस चीज का तजुर्बा हुआ कि कोई जोहर की नमाज के अंदर 5 रकातें पढ़ा दे? अगर इमाम साहब 5 रकात पढ़ाने की जिसारत करेंगे तो वो बेअकल और बेशऊर नमाजी उनको रोक देंगे कि ये आप खिलाफ दीन काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिस उनको मुंतकिल हुई है वो पूरी की पूरी जनरेशन में उनको मुंतकिल की, उसमें गलती का इम्कान नहीं होता। तो सुन्नत के अंदर आपको अगर कोई इख्तलाफ नजर आता है, मसला आप देखते हैं तो लोग नमाजें मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं, तो अब हमें ये समझना चाहिए कि इस इख्तलाफ की नौयत क्या है। ये उन मामलात में इख्तलाफ होता है जिनमें खुद पैगंबर ने और अल्लाह ताला के दीन ने लोगों को इख्तियार दिया है। कभी आपने इसमें इख्तलाफ सुना कि वुजू के बगैर नमाज पढ़ ली जाएगी? कभी इसमें इख्तलाफ सुना कि नमाजें 5 नहीं होती? कभी इसमें इख्तलाफ सुना कि मिसाल के तौर पर आप नमाजों की रकतों को तब्दील कर रहे हैं? कभी नहीं सुना। जिन चीजों में इख्तलाफ होता है उनकी नौयत क्या होती है? वो इख्तियारात होते हैं जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर हाथ खोल के नमाज पढ़नी है या हाथ बांध के नमाज पढ़नी है, ये नमाज के लाजिम अरकान में से नहीं, इसलिए इंसान को इसमें इख्तलाफ होता है। तो ये इख्तलाफ आपको एक सहूलियत दी है खुदा ने, ये खुदा की एक रहमत है। इंसानों को बाटा का जूता और रोबोट बना के अल्लाह ताला इबादत नहीं करवाना चाहता। तो इन नौयत के इख्तलाफात में कभी नहीं घबराना चाहिए। ये इख्तलाफ आप कहीं देखें तो इसको इख्तलाफ मत कहिए, आप कहिए ये इख्तियारात थे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इस पे इत्मीनान है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी चीज है किताब, कुरान मजीद, उसकी इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ हो जाते हैं। तो कुरान के बारे में हमें जानना चाहिए कि उसमें इख्तलाफ की नौयत क्या है। उसमें इख्तलाफ होता है किसी टेक्स्ट को समझने का, इसलिए कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। किताब एक जुबान में नाजिल हुई है, जुबान कुछ जुमलों पे मुश्तमिल है, जुमलों के अंदर कुछ अल्फाज आते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन ये मेरी कम इल्मी है, ये मेरा किल्लत फहम है, ये मेरा किल्लत तदब्बुर है कि मैं जुबान को समझते हुए उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं करता जो दुनिया में किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए किया जाता है। मतलब आप किसी भी कलाम को पढ़ना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले लफ्ज को देखना है, लफ्ज के 2, 4, 6 मानी भी होते हैं, कॉन्टेक्स्ट तय करता है, जुमले की तालीफ, कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस, ये सब चीजें हैं जो आपको दुरुस्त मुद्दा तक पहुंचा देती हैं। तो कुरान मजीद की इंटरप्रिटेशन में जो आपको इख्तलाफात नजर आते हैं वो इस नौयत के इख्तलाफ होते हैं, और उन इख्तलाफात का दायरा अहले इल्म का है, एकेडमिक्स का है। आपको जब कभी कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ते हुए इख्तलाफ सामने आए तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने जहन को ये तसल्ली दिलानी है कि ये अल्लाह की तरफ से पैदा करदा कोई इख्तलाफ नहीं है, या उसके अंदर कोई ऐसी एम्बिग्यूटी, ये इंसानों का फहम है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है कि कभी कभी आपके पास रहनुमाई होती है तब भी आप भटक जाते हैं। हम अक्सर जीपीएस पे एड्रेस डाल के निकलते हैं, वो हमें बता रहा होता है कि तुमने यहाँ पहुंचना है, लेकिन हम उसको फॉलो करने में गलती खा जाते हैं। तो ये इख्तलाफात की कैसी नौयत है जो अहले इल्म और ये दुनिया की हर फील्ड ऑफ नॉलेज में होती है। लोग आमतौर पे कहते हैं कि जी आप बाकी चीजों की क्यों मिसाल दे रहे हैं, ये तो दीन है, इसमें तो इख्तलाफ, ये दीन है लेकिन इसका मुखातब इंसान है। जिस तरह फलसफे का मुखातब भी इंसान है, तिब का मुखातब भी इंसान है। तो कुरान में इस नौयत के इख्तलाफ होते हैं। मैं आपको पूरी दयानतदारी से ये अर्ज करता हूं कि अगर आप लोग कुरान मजीद का सादा उर्दू तर्जुमा पढ़ें और शुरू से आखिर तक कागज कलम लेके इस नौयत के इख्तलाफात की फहरिस्त बनाएं तो आपको 10 से 12 से ज्यादा इख्तलाफात नजर नहीं आएंगे। यानी 10 से 12 ऐसी क्रूशल आयात हैं जिनके बारे में आपको लगेगा कि ये तो उलमा की 2-3 इंटरप्रिटेशंस हैं, उनमें सोर्स और रेफरेंस की चीजों आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इख्तलाफ की नौयत क्या है। इसलिए कि एक आदमी कॉन्टेक्स्ट को पीछे से ले रहा है, उसको इस बात से मुतल्लक ही नहीं कर रहा, तो ये कुरान के बाब में होता है। तीसरी जो दीन की हिदायत हमें मिलती है वो फितरत से है। तो फितरत के अंदर जब कभी इख्तलाफ होता है तो इंसानियत का मुश्तरका हाफजा, ह्यूमैनिटी का मुश्तरक ज़मीर उसको उगल कर फेंक देता है। आज आप देखिए एक बड़ी आवाज है मगरिब के अंदर, वो ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एंड फितरी है, उनको हम से मनवाना पड़ रहा है इस दावे को।
وہ یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی یہ تو عالمی مسلمہ بن چکا ہے کہ یہ کام تو مثال کے طور پہ یا جو معروفات اللہ نے آپ کی فطرت میں ڈال دیے، تو انسان کی فطرت مسک بھی ہوتی ہے، انسان فطرت کے علاوہ کو بجھا بھی دیتا ہے، لیکن انسانیت کا مشترکہ ضمیر اور استقراء ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اگر کہیں کوئی اختلاف انحراف ہو رہا ہے تو خود وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت اس کو اگل کے پھینک دے گی۔ یہ ہوتے ہیں اختلاف اور نوعیت۔ آخری بات میں سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے جب کوئی آدمی کسی اختلاف کے بارے میں، اختلاف کو سلجھانا کیسے، علماء کی مجلس میں جاتا ہے اور ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جی یہ مجھے اختلاف نظر آ رہا ہے اس معاملے میں، مجھے آپ سمجھائیں، تو میں 1 منٹ میں آپ کو 5 وہ ٹولز بتاتا ہوں جن کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ بہت آسانی سے صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ پہلا ٹول یہ ہے کہ قرآن مجید اور انسانی عقل انسان کو یہ بات باور کرواتی ہے کہ جب کسی ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے تو اس کے اندر کوئی شخص لینگویج سے اوپر اٹھ کے بات نہیں کر سکتا۔ لینگویج کے کچھ یونیورسل پروٹوکولز ہیں، ہمارے استاد جناب رامدی صاحب اس کو ایک جملے میں بیان کرتے ہیں کہ زبان نطق ہے، جیسے بولی جاتی ہے، منطق نہیں ہے۔ تو اب قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے آدمی اس میں سے تصور برآمد کر رہا ہے وحدت الوجود کا منطقی انداز میں، تو آپ نے ایک سوال کرنا ہے، یہ ایک زبان کے اندر ہے، مجھے زبان میں بتائیے کیا یہ بات اسی طرح کہی جاتی ہے یا نہیں کہی جاتی۔ کامن سینس کی بات ہے۔ ہم مذہب کے معاملے میں جس چیز کا سب سے کم استعمال کرتے ہیں وہ کامن سینس ہے۔ مذہب ہمیں مل گیا ہے، ہم اس چیز میں کامن سینس کا استعمال نہیں کر رہے کہ مذہب کہاں ہے، مذہب مل چکا ہے، وہ موجود ہے، ٹیکسٹ میں موجود ہے، وہ اپنی ہسٹری میں موجود ہے، اپنے ٹریڈیشن میں موجود ہے، اس کو سمجھنے کا کام ہے جو ہم کامن سینس کی بنیاد پہ کریں گے۔ تو پہلا ٹول یہ ہے کہ زبان کو زبان کے طریقے پہ سمجھیں گے آپ۔ دوسرا ٹول یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچانا تھا اس کو بہت کلیئرٹی سے پہنچا دیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں آ سکتی۔ انسان کے علم میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ انسان کا علم بیس کرتا ہے مثالوں پر، مطالعے پر۔ میں اگر کسی چیز کو جانتا ہوں تو اس پہ قیاس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میری طرح کی تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ تو اب جتنی بات بتا دی گئی ہے اتنی بات پر رہنا ہے، اس کو کہتے ہیں محکمات، اور اس کے مقابلے میں متشابہات۔ تو آپ اگر متشابہات کے در پہ ہو جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری امت میں پوری کی پوری اختلاف کے سلاسل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم کشف کرو، مراقبہ کرو، چلہ کرو، اس کے بعد سیر باطن ہوگی، پھر فنا فی الشیخ ہو، پھر فنا فی الرسول ہو، پھر فنا فی اللہ ہو، پھر تم سلوک کی منازل سے گزرو گے اور اللہ کا تمہیں دیدار ہو جائے گا، معاہدہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اے انسان اپنے حدود علم کو پہچان، تمہیں جتنی بات بتائی گئی ہے وہ تمہارے علم کے لحاظ سے ہے۔ ہمارے استاد کے استاد جملہ فرمایا کرتے تھے کہ علم صرف جان لینے کا نام نہیں بلکہ علم اس چیز کا بھی نام ہے کہ میں جانوں کہ کیا میں نہیں جان سکتا۔ تو انسان اپنے حدود علم میں رہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے علم اور عقل اور کامن سینس کے جو مسلمات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ٹیکسٹ میں بیان نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر تو بنی اسماعیل کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے مکہ تو یہ تو پیٹرا کا شہر ہے۔ انسانیت اسٹیبلش ہسٹری کے فیکٹس کو یونیورسلی کنورٹ کر رہی ہے، اس طرح اس چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے صحابہ کی جو رپورٹنگز ہم تک پہنچیں گی وہ قرآن مجید کے 4 کارنرز میں رکھ کے سمجھی جائیں گی۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی چیز کو قرآن اور سنت کے علاوہ اگر آپ سورس کی حیثیت دیتے ہیں تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو میں خلاصہ کرتا ہوں اپنی بات کا، فطرت، قرآن اور سنت، اس سے دین ملتا ہے ہمیں۔ اختلاف کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ میں نے واضح کر دی۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو سلجھانے کا بہت سادہ طریقہ ہے، قرآن مجید کا ترجمہ لیں، ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں، آخر تک جائیں گے، چند اختلافات سامنے آئیں گے، نمائندہ اہل علم کی آراء کو پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے 5 ٹولز ہیں، جس کی رائے ان ٹولز پر پوری اترے آپ عمل کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ غلط ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس دنیا میں تمہارا امتحان تمہارے علم کی رعایت سے ہے۔ اگر تم غلط ہو اپنے نتیجے میں تب بھی تمہیں صدق دل سے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔
اور اگر تم نے اس پر عمل درآمد کیا تو اللہ کے ہاں تم انشاءاللہ مقبول بندوں میں شمار ہوگی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ اکرام نے ایک باب کے اندر غلط اجتہاد کر لیا، غلط رائے اپنائی، خود قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے۔ قرآن نے کہا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کیا، تو قرآن مجید نے کیا کہا، کنتم تختارون انفسکم، غلط رائے پہنچ گئی تھی، ضمیر کی آواز پہ لگتا ہے کہو۔ تو ہمارے یہاں جو اصل مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ رائے غلط ہے لیکن ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ رائے صحیح ہے لیکن ہم اس کو بیان کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ دین محکم ہے، واضح ہے، بین ہے، یہ ہم لوگ ہیں جو دین کی ہدایت کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، تھینک یو سو مچ۔ اس میں اپنی بھی ایک دو پوائنٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گاندھی صاحب کے ہاں ایک بات بہت کلیئرٹی سے مجھے ملی، جو میں ہر جگہ یہی بیان کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں وہ شخصیت جن سے قیامت تک ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا، وہ آخری شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر ہے، کوئی بڑے سے بڑا نیک آدمی ہے، دین کے معاملے میں جب وہ کوئی بات کریں گے تو ہمارے پاس یہ فریڈم ہے کہ ہم ان کی بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اس آدمی کی مجھے 3 باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں اور 5 باتیں غلط لگ رہی ہیں۔ تو قیامت تک ہمارے پاس یہ فریڈم ہے، تو نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بندے کی بات مانیں تو پوری پوری ہی ماننی پڑے گی، یا اگر ایک بات سے اختلاف تو سارے کا سارا ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی کہ قرآن کریم میں یہ اصول بالکل کلیئرٹی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ غلطی کروں تو مجھے کلیریفائی کر دیجیے گا کہ دین کے معاملے یہ قوم غلطی پہ کلیریفیکیشن قبول نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی نہیں کرتی ہے، ہماری بڑی زبردست قوم ہے کہ قرآن کئی اصول بہت کلیئر ہے کہ دین کے معاملے میں اگر صدقے دل سے سنسیئرٹی سے غلطی کر گئے علم کے معاملے میں، ایز لانگ ایز سنسیئر ہے، قلب سلیم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، بلکہ آپ کی غلطی کے اوپر بھی آپ کو ایک ثواب دے دیں گے، تو اس لیے گھبرائیں نہ۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آپ نے ہائی لائٹ کی، ویری امپورٹنٹ، کہ دین کے معاملے میں جس چیز کو آپ سنسیئرلی دین مان رہے ہیں پھر اللہ کا واسطہ اس پہ عمل ضرور کریں۔ فار ایگزامپل، ہمارے نقطۂ نظر میں تمام فنون لطیفہ جائز ہیں، ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری میں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی، اس لیے فنون لطیفہ میں انگیج کرنا ہماری تعبیر میں بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے اسلام کی تو جو کہتا ہے کہ تمام فنون لطیفہ اصلاً پروہیبٹڈ ہے۔ تو اگر آپ اس نقطۂ نظر سے ہیں کہ میوزک اصلاً پروہیبٹڈ ہے تو پھر مت سنیں میوزک۔ اگر آپ پھر مانتے ہوئے کہ میوزک اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس، اور پھر آپ سنیں گے آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہماری دین کی تعبیر میں چہرے کا پردہ، سر کا پردہ ایک بہت زبردست چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بہت براؤنی پوائنٹس دیں گے، لیکن ہماری انٹرپریٹیشن میں وہ آبلیگیٹری نہیں ہے۔ لیکن بہت بڑی اسلام کے اندر انٹرپریٹیشن یہ کہتی ہے کہ سر کا پردہ، اور کئی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی آبلیگیٹری ہے۔ تو اگر آپ اس سائڈ پہ ہیں جو اس کو آبلیگیٹری مانتا ہے، ہمارے نزدیک وہ علم کی غلطی ہے، آبلیگیٹری نہیں ہے، لیکن اگر آپ مانتے ہیں then you have to do it۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے سوال ہوگا۔ میں اگلے سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ کلیریفائی کروں جو آپ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ صحابہ سے معاملے میں دین کی تعبیر میں غلطی ہو گئی۔ ان کو یہ لگا کہ پورے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیویوں سے تعلق قائم کرنے سے روک دیا، جو شاید پہلے یہود کی روایت چلی آ رہی تھی۔ ان کو غلطی لگ گئی، لیکن ان میں سے کچھ پھر بھی افطاری کے بعد اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے چلے گئے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آیتیں نازل کر کے کلیریفائی کیا کہ دیکھو تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری شریعت میں افطار سے لے کے صبح سحری تک تم اپنی بیویوں پہ جائز ہو، تمہاری بیویاں تم پہ جائز ہو، اس لیے تم نے غلط کچھ نہیں کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں، لیکن دیکھو جب تم گئے تھے تم تو صدقے دل سے ہی مان رہے تھے نا کہ میں نے منع کیا، غلط مان رہے تھے لیکن مان تو رہے تھے سنسیئرلی، تم پھر کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو آپ دلی طور پہ دین مانتے ہیں پھر آپ اس پہ عمل کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر دیانتداری سے غلطی کر لیں گے گھبرائیں مت، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلا دیں گے۔ میں اگلے سوال کی طرف آنے سے پہلے جو اس بات سے ریلیٹ کرتا ہے ہماری یوتھ کے لیے بہت اہم ہے کہ ڈس ایگریمنٹ کے آج کل جو کچھ نارمز بن گئے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں اتنے زیادہ ماشاء اللہ نوجوان کٹھے ہیں، قرآن کو آپ نے کہا کہ ہمارا پرائمری سورس قرآن ہے ہدایت کا۔ میرے لیے پرابلم یہ تھی کہ مجھے قرآن کا صحیح انٹروڈکشن بہت عرصے تک نہیں ملا تھا۔
جس کی وجہ سے میں جب قرآن پڑھتا تھا تو مجھے قرآن بہت دفعہ ریپیٹیٹیولی لگتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں اخلاقیات کے بارے میں، کیا صحیح ہے کیا غلط، اور ایک دم قوم عاد کی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے، قوم ثمود کی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ کی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے، ریپیٹیٹیولی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. میری دنیا اس وقت بدل گئی، اور اس کا کریڈٹ میں اگین نبی صاحب کو دیتا ہوں جب مجھے پتا لگا کہ رسول کیا ہوتا ہے. ایک رسول کے تھرو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی عدالت برپا کرتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ نے جس طرح آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وہ عدالت برپا کی، دنیا کے اندر حق کو واضح کیا، پھر کئی لوگوں کو دنیا میں سزا دی، کئی لوگوں کو دنیا میں جزا دی. وہ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملات کیے اس کا ریٹن ریکارڈ قرآن ہے. جب میں نے اس طرح پڑھا تو میری دنیا بدل گئی. سمجھ آ گیا کہ اچھا آج کی اسٹوری کیوں بیان کر رہے ہیں، سمود کی کیوں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے ہوا تھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیجیٹ ایڈریس تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو جلدی سے ودن 3-4 منٹس قرآن کا ایک ہمارے لوگوں کو انٹروڈکشن بتا دیں جس کے بعد جب وہ قرآن پڑھیں تو ان کے اوپر بھی وہ دنیا کھل جائے جو میرے اوپر کھلی. جی بہت اچھا سوال ہے. ہمارے یہاں قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا جو عدم تعلق ہے، ایک زندہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات پر انہوں نے روشنی ڈالی کہ ہمیں اس کتاب کی نوعیت کا ادراک نہیں ہوتا. کس نوعیت کی کتاب ہے؟ دیکھیے دنیا بھر میں جب بھی آپ کسی بھی پیس آف لٹریچر کو پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کا جانرا پتہ ہوتا ہے، اس کا پلاٹ پتہ ہوتا ہے، وہ کتاب کن لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے، اس کی آڈینس کون ہے، اس کے اندر زیر بحث کریکٹرز کون ہیں، وہ کس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ہم صبح جب اخبار بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آج کا اخبار ہے اور یہ لاہور کا اخبار ہے اور اس کے اندر اس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے جو لاہور کے لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی اس کتاب کا تعارف نہیں کراتے. میں بہت ہی مختصر سے الفاظ میں 3-4 بنیادی نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کتاب ایک رسول کی طرف نازل کی گئی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے جو آخرت میں نافذ ہونے ہیں اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر دنیا کے پردے اور دنیا کے اسٹیج پر لوگوں کو لگا کر دکھا دیتا ہے. آخرت میں کیا ہونا ہے؟ جزا و سزا. جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو جزا ملے گی، جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزا ملے گی. تو گویا جس وقت رسول دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کی ہدایت کا ایک کانکلوسیو آرگومنٹ رکھتا ہے. اس کو ہماری علم کی اصطلاح میں اتمام حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو پیغمبر کے اس کانکلوسیو آرگومنٹ کو رکھنے سے کچھ پہلے کے مراحل ہیں، کچھ بعد کے مراحل ہیں. پیغمبر آنے کے بعد لوگوں کو توجہ دلاتا ہے، اس کو انذار کہا جاتا ہے. پرائیویٹلی اپنے گھر کے لوگوں کو جو لوگ اس پر ایمان لے آئے، پھر پبلکلی لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، اس کو انذار عام کہا جاتا ہے. پھر کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے، اس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے. جب وہ کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے تو لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو ہجرت و برات کہا جاتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کی قوم پر، بالکل وہی عذاب جو آخرت میں نازل ہونا تھا. اس کو جزا و سزا کہا جاتا ہے. یہ 5 پوائنٹس ہیں جن کی ردات، جن کی سرگزشت، جن کی کہانی، جن کا پلاٹ پورے قرآن مجید کے اندر بکھرا ہوا ہے. ان 5 مراحل میں پیغمبر کی کچھ آڈینس ہے. بس امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے. دوسرے اہل کتاب ہے. تیسرے اس جزیرہ نما عرب سے باہر رہنے والی اقوام ہے. ان 3 لوگوں کے ساتھ پیغمبر گفتگو کرتا ہے. اور جب پیغمبر گفتگو کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا. تو جو دین اس سے پیچھے موجود ہے، اسلام رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا. آپ اسلام کے پہلے نہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں. تو پیغمبر ان قوموں کو جو ان کی امیڈیٹ آڈینس ہیں ان کے مانے جانے ہوئے بلیفز کی طرف توجہ دلاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آدم بھی ہمارے ہیں اور نوح بھی ہمارے ہیں اور موسیٰ بھی ہمارے اور ابراہیم بھی ہمارے اور عیسیٰ بھی ہمارے اور یوشع بھی، یہ سب ہمارے پیغمبر ہیں. ہم نے سب پر ایمان لانا ہے. ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ ہماری کتابیں ہیں. تو قرآن مجید ان سب کو حقیقت مان کر گفتگو کرتا ہے. وہ جس وقت کوئی ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے
تو یہ مان کر کرتا ہے کہ اس کی آڈینس اس کے بارے میں جانتے ہیں. صلاۃ کا لفظ قرآن میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حرم میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی. خود قرآن مجید نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے حرم کے پروت نمازیوں کے لیے. نمازیں پڑھی جا رہی تھی، حج کیا جا رہا تھا، روزے رکھے جا رہے تھے. خود قرآن مجید نے بتایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض. قربانی ہوتی تھی وہاں پہ. قربانی کے بارے میں تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک معبد تعمیر کیا وہاں پر ایک قوم موجود تھی، اس کے اندر انحراف ہوا. اللہ نے ایک رسول بھیجا، رسول نے اللہ کی سنت کے مطابق ان لوگوں کو ہدایت پہنچائی اور ان کا فیصلہ ہو گیا. جب ان کا فیصلہ ہو گیا تو یہ پوری کی پوری ردات، یہ پورا کا پورا پلاٹ قرآن مجید میں ثبت کر دیا گیا. اب میں قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو مطالعے سے پہلے اس چیز پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کی سچی کتاب ہے. جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو اب میں اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں. اس میں 3 نوعیت کے احکامات ہیں. کچھ احکامات وہ ہیں جو رسولوں کے ساتھ خاص تھے، تو مجھے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ اس بات پر متنبہ رہنا ہے کہ رسول تو فیصلہ کرتے ہیں عذاب دینے کا، میں نہیں کر سکتا. جس طرح رسول کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ تہجد بھی نافلۃ لک، تم نے 6 نمازیں پڑھنی ہے، تہجد کی نماز تم پر فرض ہے، مجھ پہ نہیں ہے. رسول کے بارے میں کچھ خاص احکامات ہیں. تو ہر قاری کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر کے ساتھ خاص قوانین ہیں. دوسری نوعیت کے احکامات وہ ہیں جو پیغمبر کی قوم کو دیے جاتے ہیں. جب پیغمبر رخصت ہو جاتا ہے تو اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد دین پہنچانے کی ذمہ داری پیغمبر کی قوم بنی اسماعیل کی لگا دی ہے. کچھ اس سے خاص احکامات تھے. اور تیسری نوعیت کے وہ احکامات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. وہ بنی اسماعیل کے لیے بھی اس طرح تھے جس طرح آج میرے لیے ہیں. مثال کے طور پہ بنی اسماعیل بھی اللہ کے بندے تھے نا، انہوں نے بھی نماز پڑھنی تھی. عبد المعبود کے تعلق میں یہ مراسم عبودیت اور پرستش کے بظاہر اللہ نے طے کر دیے، تو وہ میرے لیے بھی لازم ہے. اس پس منظر میں جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی متنفر نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے. کبھی آپ کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ جہاں بات دہرائی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک مقصدیت ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے. تھینک یو سو مچ. اور یہ پوائنٹ اس لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس نے میری زندگی بدل دی تھی. میں آخری سوال کی طرف آؤں گا اور پھر آپ کی طرف میں سوال جواب لے کے آؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ قرآن کی انٹروڈکشن کے بارے میں اپنی ایک تھوڑی سی تھاٹ شیئر کر دوں، کیونکہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی جب مجھے پتہ لگا کہ رسول کیا ہوتا ہے. جس طرح حسن بھائی نے فرمایا کہ قرآن ان 23 سالوں کے ایونٹس کا ریٹن ریکارڈ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کے اندر ہوئے. اللہ تعالیٰ اس میں خود نریٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کیا کہا، کرسچنس کو کیا کہا، جیوز کو کیا کہا، پھر جنگوں کی نوعیت ہوئی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اسٹریٹجی سامنے رکھی. یہ بات کہ رسول کے تھرو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی عدالت لگاتے ہیں، سزا اور جزا دنیا میں برپا کر کے دکھاتے ہیں، یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اور قیامت کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، تھوڑی دیر تصور کرتے کہ ایک عرب کا صحرا ہے جس کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی دنیا میں کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے الیگزینڈر دا گریٹ بھی آیا، وہ بھی عرب کی طرف نہیں گیا کیونکہ یہ بالکل ایک وہ تھی، کچی بستیاں تھیں، کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی. اوپر بھی بیزنٹائن ایمپائر تھی اور پرشین ایمپائر تھی، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، نیچے کوئی بھی نہیں جاتا تھا عرب کی طرف، کیونکہ ایک ایسی وہ تھا علاقہ جیسے یہاں پہ کون سا علاقہ ہے سب سے راہ ہوا علاقہ ہے جہاں کبھی نہ جاتے ہیں، کون سا علاقہ ہے؟ کچے کا علاقہ. کچے کا علاقہ. ٹوبا ٹیکسنگ کس نے کہا ہے؟ آپ لکھتا وہ خاص دشمنی ہے ٹوبا ٹیکسنگ. اچھا آپ کے دوست ٹوبا ٹیکسنگ سے، آپ کہاں سے، آپ کا تعلق کہاں سے؟ ہزارہ سے. دیکھیں جی ہزارہ جیسا کوئی علاقہ لیکن جہاں پہ کسی کے رہنے کا دل نہ کرتا، اس طرح کا علاقہ تھا عرب. کوئی اکنامک سگنیفیکنس نہیں ہے، کوئی ملٹری کچھ بھی نہیں پتا، صرف تلواریں اور کیملز ہوتے تھے. وہاں پہ آ کے ایک شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ دیکھیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس شخص کی کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. وہ آ کے کلیم کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے رابطہ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے تھرو دنیا میں عدالت لگاتے ہیں. حضرت نوح پہلے رسول ان کے تھرو لگائی،
اس کے بعد حضرت ابراہیم کی لائن کے اندر قوم کے اندر بہت رسول ہے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی قوم سے پہلے پوری دنیا میں رسول آتے رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بلڈ لائن میں خاص کر دی رسالت. اور وہ آگے یہی کرتے رہے اپنی قوم کہ جو حق اللہ کے تھرو, اللہ رسول کے تھرو واضح کرے گا, پھر جو حق کو مانے گا اس کو دنیا میں اقتدار دیا جائے گا, اور جو نہیں مانے گا اس کو دنیا کے اندر نست و نابود کر دیا جائے گا. 23 سال کے اندر ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ یہ باتیں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں, اور اس کا ریٹن ریکارڈ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ میری بہت بڑی دلیل تھی یہ ماننے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ انسانی کام نہیں تھا. ایون جو گریٹ ایمپررز ہیں, الیگزینڈر دا گریٹ ہیں, چنگیز خان ہیں, ان کی بھی تاریخ میں ایک ہسٹری ہوتی ہے ایوولوشن کی. ملٹری ایوولوشن ہوتی ہے, پولیٹیکل ایوولوشن ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر میں کوئی ایوولوشن نہیں تھی, یکدم ایک کلیم, اور وہ کلیم پرفیکٹلی فلفل ہوا. سو اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے قرآن پڑھیے گا, انشاءاللہ ہوپفلی آپ میں بھی ایک نئی دنیا کھلے گی. لاسٹ کوسچن حسن بھائی, پھر میں چاہوں گا آڈینس کی طرف آئیں. اختلاف جو ہے ہم نے جیسے پہلے ہائی لائٹ کیا, اس میں چاہوں گا ذرا تفصیلاً بات کریں. یہ بہت اہم موضوع ہے آج کل, خاص طور پہ ہماری یوتھ کے حوالے سے. اختلاف آج بھی ہے, پہلے بھی تھا, قیامت تک رہے گا دین کے معاملے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ایسے دور میں جب یوٹیوب کے اوپر بہت سارے اسپیکرز ہیں جو دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو جس سے اختلاف کر رہے ہیں, ایک تو اس کی بات کو صحیح طرح پریزنٹ نہیں کرتے آپ کے سامنے, اور جس سے وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اس سے اختلاف کو اتنے سٹیپ آگے لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کی نیتوں کو کوشچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جہاں پہ ان پہ الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو دجل دے رہا ہے, وہ لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے. محرکات پہ حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ رویے ایک تو دنیاوی لحاظ سے کس قدر انتشار کا باعث بنتے ہیں, لیکن اس سے امپورٹنٹ بات دینی لحاظ سے کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کس سے اختلاف کریں لیکن اس کی نیت پہ حملہ آور ہو, کیریکٹر پہ حملہ آور ہو, محرکات پہ حملہ آور ہو. اختلافات کے ذرا آداب پلیز آج ہمارے نوجوانوں کو. دیکھیے, جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ وہی اللہ کا سچا دین ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں, اس دین کی جو حقیقت ہے, جو اصل ہے, وہ ایک لفظ میں بیان کی جائے تو عبادت ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں بندہ ہوں, میرا ایک مالک ہے, پروردگار عالم, منعم حقیقی, خالق, پالنہار کائنات. اس نے مجھے پیدا کیا ہے عبد اور غلام کی حیثیت سے, میں نے اس کی عبادت کرنی ہے. ہمارے اس دین کا جو مقصد ہے نا, پورے کے پورے دین کے جتنے مشمولات ہیں آپ اس کا جائزہ لیں. دین کے اندر شریعت بھی ہے, دین کے اندر ایمان و اخلاق بھی ہے, سب چیزیں ہیں. اس کا جو مقصد ہے وہ ایک لفظ میں اگر آپ پوچھیں تو وہ ہے تزکیہ نفس. ہم نے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے, پاکیزہ کرنا ہے. یہ دین کا مقصد ہے. آپ مسلمان ہو گئے, آپ قرآن کے عالم ہو گئے, آپ پوری دنیا کے مبلغ اور انٹرنیشنل داعی ہو گئے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا تو پورا کا پورا دین آپ کے اوپر بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید نے یہود کی مثال دے کر بتایا کہ ان کے اوپر ایسی ہی صورتحال تھی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی. یعنی وہ علم, وہ شعور اور وہ احساس, وہ سب کا سب آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بہت بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہم دین کا نام لیتے ہیں اور یہ جتنی چیزیں ہیں, مذہب کو پڑھنا, علماء کی محفلوں میں بیٹھنا, اختلافات کرنا, تفسیروں کا مطالعہ, مختلف انٹرپریٹیشن کا, کمپیریٹیو اسٹڈیز, یہ سب چیزیں ذریعہ ہیں دین تک پہنچنے کا. اور مقصد کیا ہے؟ پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن ہر پہلو سے, وہ آپ کے عمل کی, اخلاق کی, کھانے پینے کی, آپ کے بدن کی, ہر سطح پہ پیوریفیکیشن ہونی ہے. لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے ارادہ اختیار کی, اس کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ وہ ذریعے کو مقصد بنا لیتا ہے اور جو مقصد ہوتا ہے اس کو فراموش کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں اگر اللہ کی بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے اندر جو تبدیلی دین چاہتا ہے اس کو اجاگر کروں. اگر میں اس جگہ پر بیٹھ کر کسی فرقے کا نمائندہ بن جاؤں, کسی مسلک کا نمائندہ بن جاؤں
اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جو اللہ کا دین میں نے سمجھا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور باقی سب کے سب جوہلا اور بیوقوف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ خود خلاف اسلام ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت آپ کو اسلام کے نام پر جو آوازیں نظر آتی ہیں، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلام کی روح سے ہٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر تم کوئی دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے پر تمہاری مسئولیت ہوگی، تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو شرک اتنا کیوں ناپسند ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یار اللہ تو اتنے بے نیاز ہیں، اللہ تو اتنے غفور و رحیم ہیں، یہ اپنے معاملے میں اتنی سختی کیوں ہو گئی؟ جو کہتے ہیں کہ سب جرائم معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کوئی مذہبی جرم نہیں ہے، شرک ایک اخلاقی جرم ہے۔ جب میں اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں کہ اس نے اپنے سبارڈینیٹس، اس نے اپنے مددگار، اس نے اپنے ساجی بنا لیے ہیں، تو یہ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہو کہ تم جھوٹ کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ عالم کے پروردگار کے بارے میں بول رہے ہو۔ تو ہمیں دین یہ بتاتا ہے کہ ہم جب کسی شخص کے بارے میں زبان کھولیں گے تو ہمیں یہ شعور رہنا چاہیے کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اختلافات دنیا میں ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم کسی نقطہ نظر سے اپنے اختلاف کا اظہار کریں، لیکن 3 چیزیں جس کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اختلاف کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں دل میں ہمدردی، محبت اور یہ جذبہ ہو کہ اگر یہ ایک غلط نقطہ نظر پیش کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ پورے اخلاص سے اس جگہ پر پہنچا۔ اس لیے کہ جس وقت ہم اپنی گفتگو میں وہ ترشی لے آتے ہیں، نوکدار جملے اور طنز اور تعریض اور لوگوں کی عیب جوئی اور ان کے فکری محرکات طے کرنا، آپ نے سنا ہوگا، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی یہ لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کہ مغرب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے نتیجے میں تو انلائٹن ماڈریشن پھیل جائے گی اور اس کے نتیجے میں تو یہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بظاہر چند جملے ہوتے ہیں جو منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت میں ہم ایک شخص کے بارے میں معاشرے کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اہم نقطے کی بات بتاؤں، ہمارے دین میں لوگوں کی تکفیر سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے اس طریقے سے۔ عام طور پہ لوگ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا دین رواداری اور تحمل کی بات کرتا ہے۔ نہیں، جس وقت ہم کسی شخص پہ کوئی الزام لگاتے ہیں تو ہم اس کی حیثیت عرفی کو معاشرے میں مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو دجال ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ اصطلاحات اتنی عام بولی جاتی ہیں کہ ہمیں اس کا کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں لوگ بجائے کہ احتیاطاً لوگوں کو مارجن دیں، یار اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، اس نے پڑھا نہیں ہوگا، میں اس کو طریقے سے یہ کمیونیکیٹ کر دوں کہ یار یہ آپ کی رائے ہے، دیکھو اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، آؤ مل کر اس تلاش ہم کے سفر میں ہم دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ تو پہلا کام اختلاف کے باب میں یہ ہے متاع درد و سوز۔ آپ مثال پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا مطالعہ کریں، پوری دعوت کا مطالعہ کریں، کسی ایک جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کی نیت محرکات، ان کے اقدامات، ان کی مقدس ہستیوں، ان کے اوپر طنز تعریض کہیں نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو رو رو کے ہلاک کر دیں گے اتنی ہدایت کے لیے، نہیں لکھی بھی ان کے نصیب میں ہدایت، تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ تو ہمیشہ آپ کو وہاں پر جو چیز ملے گی وہ کیا ہے؟ خیرخواہی، رونا دھونا، دعا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں اپنے آپ سے، ہم سے اختلافات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے، اسکولوں کے اندر، انتظامیہ کے، کبھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم رات کو اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا اور اس کا اختلاف ہو گیا، اس کے دل میں یہ کشادگی پیدا کر کے وہ میری بات سنیں۔ کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارا کیا نقطہ نظر ہوتا ہے؟ 4 آدمیوں بیٹھ کے اس کو ذلیل کرنا، اس کو بتانا ہے کہ یہ تمہارا مرجع علم ہے، تم تو یہ تک نہیں جانتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے ہمارے یہاں مناظروں کی پوری روایت وجود پذیر ہوئی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کے پیغمبر
آج کے زمانے میں آ کر مذہبی علماء کے مناظروں کو دیکھ لیں تو دین کی جو سب سے پہلی ہدایت آئے گی وہ ان کے بارے میں آئے گی یہ دین حرام، کہ اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کی علمی شخصیات کی تفریح کرنا، ان کی تردید کرنا، اور ایک دوسرے کو ہرانے کی نفسیات، فتح و شکست کی نفسیات۔ اختلاف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے دل میں نرمی لائیے، ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہم نے سمجھ لی ہے وہی درست ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی تاثر ہے جو انبیاء کی قوموں میں جب لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے ازلی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ تکبر ہے، یہ تباہر ہے، یہ پراؤڈ اور وینٹی اور اپنی دھوس سے ہمارا ہے۔ اختلاف کرنے سے پہلے جب کبھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا کہ آرگومنٹ میں آپ جیت رہے ہیں وہیں پہ گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ نفسیات جیت اور ہار کی بن جاتی ہے، ٹروتھ سیکنگ کی نہیں بنتی۔ ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا منظور نوحانی ان کا نام تھا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں مناظرے بہت کرتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ مناظرے کے دوران مجھ سے سامنے بیٹھے ہوئے عالم نے پوچھا کہ فلاں کتاب کی عبارت پڑھ کے مجھے بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس وہ کتاب موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ مناظرہ تھا، مقابلہ تھا، مجادلہ تھا، مباہلہ تھا، جیتنا تھا، تو میں نے رینڈملی کوئی کتاب اٹھائی اور اپنے ذہن سے وہ عبارت پڑھنی شروع کر دی جو میرے موقف کے حق میں تھی۔ تو مناظرہ تو میں جیت گیا، لیکن جب بعد میں نے غور کیا یار میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تھا، اس کام نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میں بنیادی اخلاقیات سے بھی عاری ہوں۔ تو مناظرے میں کبھی کسی کی فتح نہیں ہوتی، ہمیشہ سچائی کی موت ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کی نیت اور اطاعت سے رکھیں۔ دوسری چیز، جب بھی کسی کا موقف بیان کرے تو اس کی چین آف آرگومنٹ کو ایسے بیان کرے کہ وہ شخص بھی پکار اٹھے کہ میری بات مجھ سے بہتر یہ شخص بیان کر رہا ہے۔ ہم کبھی گفتگو میں، آپ معاملات میں دیکھیں، ساس بہو کے معاملات میں دیکھیں، میاں بیوی کے معاملات میں دیکھیں، کاروباری ہم کبھی کسی دوسرے شخص کا موقف ایسے بیان ہی نہیں کرتے کہ جیسے وہ خود بیان کر رہے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان مراحل سے گزریں گے تو یا تو جو تنقید آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، یا اس کے اندر جو زور آپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی نوعیت کم ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھیں، مذہبی معاملات میں تنقید کرنی ہو، آپ کو مولانا مودودی کی برائی نہیں پسند، آپ کو مثال کے طور پہ انجینئر مرزا کی برائی نہیں پسند، آپ کو مہدی صاحب کی برائی نہیں پسند، کوئی عالم ہے پہلے یہ جانے کہ وہ شخص کہتا کیا ہے اور کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، کیا کانسیپچول فریم ورک ہے، کیا اس کے استدلالات ہیں، چین آف آرگومنٹ ہے، اس کو بیان کریں۔ اور یہ بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس محنت میں جائیں گے آپ کہیں گے تنقید کرنے کا کام تو بڑا مشکل ہے میں کرتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی شخص ان مراحل سے نہیں گزرتا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ تنقید کرتے ہیں تو اس شخص پہ تنقید کریں جس نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ایزی ہدف ڈھونڈتے ہیں، آج کے دور میں گالی دیں گے نا کسی شخص کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہی بات آج سے 200 سال پہلے کسی نے کہی ہو تو وہ ایک تقدیس حاصل کر جاتی ہے۔ اپنے عہد کے لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی نقطہ نظر بن گیا ہے نا کہ یہ غلط بات ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کو تلاش کریں جس نے بات کی تھی، اس پر جب آپ تنقید کریں گے تو پھر میں کہوں گا کہ اس نے تنقید کہاں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ ڈائلیمے میں جیتے ہیں تنقید کے معاملے میں، وہی بات پیچھے سے نکل کے آ جائے تو درست ہو جاتی ہے، اور وہی بات پیچھے جا کر غلط ہو جائے تو ہم خاموشی اختیار کر دیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ رائے گاندھی صاحب کی ہے، انجینئر صاحب کی ہے یا ایکس وائی زیڈ کی ہے، تو کئی دفعہ بڑا ہاسٹائل سا ریئیکشن آتا ہے کہ لیکن یہی والی رائے جو تھی نا یہ ابن خلدون کی بھی تھی، تو ایک دم لوگ کہتے ہیں اچھا وہ اچھا پھر شاید ٹھیک ہے، پھر شاید ٹھیک ہے۔ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ مناظرے میں انسان کیا کرتا ہے، تو ہم نے بھی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جس وقت طبیعت میں بہت مناظرہ تھا، فیس بک کے اوپر کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو میں نے میسج کیا، میں نے کہا تم میری رائے کے خلاف بہت شدت سے استدلال کر رہے ہو، دیکھو مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک عبارت ملی، انہوں نے بھی یہی بات کہی، تو وہ آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا واقعی میں، مجھے بھیجو، تو میں نے وہ عبارت اس کو بھیج دی۔ تو بھیجنے کے بعد اس نے تبصرہ کر کے مجھے کہا کہ سبحان اللہ، حضرت کی کیا قلم ہے،
اور مجھ پر آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی. اس کے بعد میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں, یہ مولانا اشرف علی تھانوی نہیں بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی کی رہی تھی. تو اندازہ ہو گیا کہ جیسے آپ فرد کا نام بدل دیتے ہیں تو لوگوں کے تاثرات بدل جاتے ہیں. تو ہم کبھی بھی میرٹ پہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے تعصبات کے زیر اثر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اور ایک چھوٹے سے تبصرے کے بعد میں اب آپ لوگوں کی طرف آؤں گا تاکہ ہم اب سوال جواب کریں. آج کل ایسا دور ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آن لائن, بہت ساری آپ کو ڈیبیٹس سننے کو ملے گی. جیسے حسن بھائی نے کہا, میری بھی آپ سب سے ریکویسٹ, بہت ہمبل برادرانہ ریکویسٹ ہے. دیکھیں یہ فتنے کا دور ہے, یہ آخری دور ہے, فتنوں کا دور ہے. ہمیشہ ڈسکشنز کو پروموٹ کریں. جہاں پہ آپ بیٹھیں یہ سوچ کر کہ یار میں اپنی بات بیان کروں گا, میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اپنے بندے کی بات سنوں گا. ڈسکشن, ڈیبیٹس جو ہیں وہ زہر قاتل ہے. یہ ڈیبیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ میں بیٹھوں گا یہ سوچ کے کہ میں ٹھیک ہوں, میں نے اس بندے کو غلط ثابت کرنا ہے. آپ مجھے خود بتائیں, کبھی یہ جو آج کل پاپولر ڈیبیٹرز اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں آپس میں, چاہے وہ لبرل ورسز کنزرویٹو ہو, لبرلز کی یا مذہبی لوگوں کی ڈیبیٹس ہو, یا لبرلز کے اندر اپنی ڈیبیٹس ہوں, یا مذہبی لوگوں میں اندر ڈیبیٹس ہوں, کبھی کسی ڈیبیٹ میں حلفیہ بتائیے آپ نے سنا ہے کہ ایک بندے نے بات کی اور اگلے بندے نے کہا کہ یار یو نو واٹ, آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں, I think you're right, اور میں اس بارے میں دیکھوں گا جا کے, لیکن what you're saying is making sense. کبھی کسی نے کہا آپ بتائیں, کہا اس کی نہیں کہا. کوئی ڈیبیٹ میں کنسیڈر نہیں ہوتا. ڈیبیٹ میں تو ہوتا ہے کہ آندھی ہے, طوفان ہے, میں نے اپنی بات کو ہر حالت میں ٹھیک ثابت کرنا ہے. مجھے تو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں مان گیا کہ میں غلط لگ رہا ہوں اور آپ صحیح لگ رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. سو ڈیبیٹ از ناٹ دی رائٹ وے. ڈسکشن کریں. اور دین کے معاملے میں اگر کسی کی ڈیبیٹ میں یا ڈسکشن میں آپ کو تکبر نظر آئے تو متنبہ ہو جائیں کہ یار یہ پرابلم ہے. بیکاز دین اگر آپ کے اندر سے تکبر نہیں نکال پایا تو آپ کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو تکبر نظر آئے, لوگوں پہ الزامات لگانے والا بندہ نظر آئے, لوگوں کے محرکات کے فیصلے کہ یار یہ تو مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے, اور تھوڑی دیر کی تصور کریں کہ وہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے نئی باتیں کر رہا ہے. قیامت کے دن اس بندے کو پکڑا جائے گا, پوچھا جائے گا ہاں بھی آپ نے یہ الزام لگایا تھا اس بندے پہ کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی تشریح کر رہا ہے, ثابت کریں. کیا آپ کو پینٹاگون نے فون کر کے بتایا تھا؟ کیا کسی سی آئی اے کے ساتھ ریکارڈنگ تھی آپ کے پاس, ویڈیو دیکھی تھی آپ نے؟ کیا وہ فون کال لیک ہوئی تھی؟ کیا کس بنیاد پہ آپ نے اتنا بڑا, آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنی ڈیٹیلڈ عدالت لگے گی. دنیا کی عدالتیں کتنی ڈیٹیل ہوتی ہیں اصل میں, تو قیامت کی عدالت جب ڈیٹیل لگے گی اور آپ نے کسی کے بارے میں کہا ہوا کہ جی یہ دین کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, یہ اصل میں لوگوں میں تجل پھیلا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو اسے پوچھا جائے گا ہاں جی ادھر آئے نا ذرا بتائیں, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, کس بنیاد پر فرمایا, ذرا بتائیں. تو اس لیے آج کے دور میں میری آپ سب سے بڑی ریکویسٹ ہے, ان چیزوں کے بارے میں متنبہ رہیں. کسی کے لہجے میں تکبر ہو, باتوں میں تکبر ہو, اس سے متنبہ رہیں. کوئی کسی کے اوپر اختلاف کر رہا ہے تو الزامات لگا رہا ہے, اس سے متنبہ رہیں. اور اختلافات کریں, ڈیبیٹس میں نہ پڑیں, ڈسکشنز کریں. اللہ تعالیٰ کی بھی یہی ہے, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ دین کی بات کریں, نہایت ایسے طریقے سے کریں, خوش اسلوبی سے کریں, وزڈم کے ساتھ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی ہدایات ہیں. تھینک یو سو مچ حسن بھائی. میرے خیال ہے ہم آپ کو اس کی بورنگ باتیں بند کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ آئے. سو سلسلہ بار چلتے ہیں. If you have anything to say, if you have any question, any observation, میں آتا ہوں آپ کے پاس, ہاتھ کھڑا کریے, میں پھر آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آپ آتے جائیے گا. ٹھیک ہے, کچھ ہاتھ آلریڈی کھڑے ہو رہے ہیں, کیا ہوا؟ Hassan bhai, assalamualaikum. So my name is Ali Haider, and sir, first of all, I want to say that I'm a huge fan of both of you, sir. Allah आपको इसी तरह इस रास्ते पे चलाए, sir. मेरी दुआ है. सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, सर. अगर आप दोनों एक एक क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, सर. तो पहला क्वेश्चन मुझे भाई आपसे है कि सर मैं समझता हूँ कि you are the perfect example for all of us, क्योंकि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि आप दोनों अपने आप को ट्रूथ सीकर्स कहते हैं, सर. तो सर हम भी अपने आप को ट्रूथ सीकर्स कहना चाहते हैं, हम भी दीन को समझना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, ट्रूथ की तरफ चलना चाहते हैं, सर. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने इस जर्नी का स्टार्ट किया, तो what was that moment when you realized and you thought that you have to seek that truth? And जब आपने उसको स्टार्ट किया, तो जिस तरह हम मुखालफत की बात कर रहे थे, इख्तिलाफात हैं उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा,
تو وہ اختلافات آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے ضرور، جب کیونکہ آپ جرنی اسٹارٹ کری آپ کے سامنے آئے، تو آپ نے ان کو کیسے فیس کیا اور آپ نے اس کا سولوشن کیسے نکالا؟ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ مجھے اس ٹروتھ کو لینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے؟ آپ نے کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ یہ تو سر آپ سے کوشچن، اگر میں حسن بھائی بھی ابھی سے کوشچن تھا تو پھر آپ دونوں ایڈریس کریں۔ حسن بھائی آپ سے کوشچن ہے کہ یہ اختلافات کی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ امت میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور سب کو حق ہے کہ وہ اپنی اپنی رائے رکھے اور سب کا احترام کرنا چاہیے اوبویسلی۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اختلاف پیدا کیوں ہوا سر؟ وٹ واز دیٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ دین کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہم سب کے لیے کہ جب ہم اس کو سمجھے تو ہمیں اتنا زیادہ مواد اپنے سامنے نظر آئے کہ ہم کنفیوز ہو جائیں کہ ہم نے کس چیز کو لینا ہے، کس کی رائے کو لینا ہے، تو کیوں اتنا مشکل بنا دیا گیا؟ وٹ واز دیٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری طرف صرف حق کا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، ایک ہی پیغام پہنچایا، تو آگے اتنے لوگوں نے کیوں اس پیغام کو اپنی اپنی رائے کے طور پیش بنا لیا؟ سب میرا آپ دونوں سے سوال ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو حسن بھائی، پہلے آپ پلیز۔ کہ دیکھیے پہلے تو اس واہمے کو ختم کر لیں کہ اتنے سارے اختلافات ہیں اس وقت بھی مذہب اسلام کی جو ریپرزنٹیٹیو تھیوریز ہیں، تعبیرات ہیں، وہ 4 سے زیادہ نہیں۔ دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے، دین کی ایک سلفی تعبیر ہے، دین کی ایک فقہی تعبیر ہے، اور دین کی ایک وہ تعبیر ہے جس کو دبستان شبلی کے علماء آج کے دور میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ 3-4 تعبیرات ہیں۔ ان 3-4 تعبیرات میں 3-4 بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بیسکس انڈرسٹینڈنگ کے اندر، کانسیپٹس کے اندر اختلافات کیے ہیں، اور جب آپ ان اختلافات کو سمجھنے کا آغاز کریں گے تو آپ پر یہ 2-4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ وہ سب لوگ کسی نہ کسی پہلو سے اپنے کچھ نہ کچھ دلائل رکھتے ہیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ آغاز کیسے ہوا، میں بہت ہی مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے دی ایک کتاب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دی سنت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کتاب کو سمجھنے کا آغاز ہوا تو کتاب ایک زبان میں تھی، اس کو سمجھنے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ کیا بنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پیغمبر کے عمل سے ہسٹوریکلی آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ کو ان کی اور قرآن مجید کی ریلیونس کو ثابت کرنا تھا، یعنی قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کو سمجھنا تھا۔ تو ہماری امت میں جو مختلف تعبیرات بنی، اس میں ایک تعبیر نے اس چیز کو بطور اصول اپنا لیا کہ جو کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے، ہسٹری میں بیان ہوا ہے، اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا۔ یہ بنیادی اختلاف کی نوعیت ہے۔ آپ کو بعد میں جتنے اطلاقی اختلافات نظر آتے ہیں اسی پرنسپل اپروچ کے تحت ہیں، تو کوئی بہت زیادہ اختلافات نہیں ہیں۔ ان اختلافات کو اہل علم علماء نے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھے طالب علم بنے، زندگی میں جس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ وقت نکالتے ہیں ڈسکورسز کو پڑھنے کا، 4 مہینے نکالتے ہیں نا ایک سبجیکٹ ایک سیمسٹر کو پڑھنے کا، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف 3 مہینے اسلام کے علمی اور شعوری مطالعے کو دیتے ہیں، 3 مہینے، اور ہم نے اس کے نصابات بنا دیے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، اور پوری اللہ کی کتاب پڑھائیں گے اور اس کے بعد آپ پہ چھوڑ دیں گے۔ تو ہم لوگ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے کہ جس سے علمی انداز میں اکیڈیمکلی اس چیز کو سلجھا سکے۔ ادھر تقریر سنی، ادھر بات سنی، اس سے ایک تاثر بنایا۔ اسلام میں تو بڑے اختلافات ہیں، میں ابھی آپ سے اگر پوچھوں پلٹ کے کہ مجھے 5 بڑے اختلافات بتا دیں تو 5واں نقطہ بیان کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو باتیں ہم بتائیں گے وہ سب ضمنی نوعیت کی ہوں گی، فروعی نوعیت کی ہوں گی۔ تو اسلام کی تعبیرات میں بھی اللہ کا یہ بڑا فضل، کرم، احسان و انعام ہے کہ امت کی اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے علماء نے دین پر غور و فکر کیا، وہ سب امت کے محسنین ہیں، اور ایک ایسی روایت وجود پذیر کی کہ جس میں پہلے بھی غور و فکر ہوا ہے، آج بھی غور و فکر ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔ اور میرے سے آپ نے بھی سوال پوچھا، تو پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا جس کے بعد میں دین کی طرف سفر شروع ہوا میرا، تو اس کے جواب میں، میرے سے بہت جگہ سوال ہوتا ہے، اس کے جواب میں وش میرے پاس کوئی بڑی انسپریشنل سٹوری ہوتی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا، لیکن میرے پاس کوئی انسپریشنل سٹوری ہے نہیں، میں ایک سادہ سا آدمی ہوں۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یار میں زندہ ہوں، میں نے مرنا ہے،
یہ مرنے کے بعد جو کانوں میں باتیں پڑتی رہتی ہیں کہ خدا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. تو ان مائی ٹینیج ایئرس میں نے فیصلہ کیا کہ یار اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ان باتوں کو ایزی لے کے زندہ رہنا جو ہے نا کوئی ریشنلی کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو مجھے اپنا نا ذہن تھوڑا بنا لینا چاہیے کہ یار یہ باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اگر تو نہیں ہے حقیقت تو میں زندگی کی بھرپور زندگی جیوں گا، بڑی رنگینیاں ہیں، بڑی ایکسائٹمنٹس ہیں دنیا کے اندر. لیکن اگر واقعی کوئی حقیقت نکل آئے کہ خدا ہے، آخرت ہے، تو پھر مجھے اپنی سکسیس میکسیمائز کرنی چاہیے آخرت کے اندر. تو یہ سوال تھا جس کے پرسوٹ میں کہ مرنے کے بعد خدا ہے یا نہیں، لیکن موسٹ آف آل خدا سے بھی بڑھ کے کہ یار آخرت ہے یا نہیں. اس سوال کے پرسوٹ نے مجھے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کے گیا. سائنس مجھے اس بات پہ لے کے آئی کہ یار نہیں، کوئی ذہن ضرور ہے ساری چیز کے پیچھے، کیونکہ ڈی این اے کی ڈسکوری جو ہے، ڈی این اے نیچرلی نہیں فارم ہو سکتا. ایون ملحدین بھی مانتے ہیں، رچرڈ ڈاکنز نے بھی ایک ڈاکیومنٹری کے اینڈ پہ مان لیا کہ یار ہاں یہ نیچرلی اکر نہیں ہو سکتا وہ، لیکن کہتے ہیں کسی ایلین سیولائزیشن نے بنایا ہوا ہے اس کو. تو سائنس مجھے اس پوائنٹ پہ لے کے آئی کہ یار نہیں، یہ سب کچھ حادثہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک لمبی جستجو سی تھی مذہب کی طرف آنے کے حوالے سے، وہ میں نے اپنی چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، آ جائے گی 2 ہفتے بعد پاکستان میں، اس میں دیکھ لیجیے گا. لیکن اس بارے میں جو دوسرا آپ کا سوال تھا نا کہ مذہب کے اندر آ کے پھر میں نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کیا صحیح اور غلط ہے، اس کے اندر میں نے کچھ پرنسپل سیٹ کر لیے تھے کہ یار ایک تو جو میرے سوالات ہیں ان کے جوابات میں سب کے دیکھوں گا، اور میں کسی بائسڈ ریزن کو بیچ میں لے کے نہیں آؤں گا کسی بھی بات کو ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے. فار ایگزامپل دین کے حوالے سے 70% میرے جوابات مجھے روایتی علماء کی طرف سے ملے، روایتی اسلام. سو ہیٹس آف ٹو دا روایتی ٹریڈیشنل علماء آف اسلام، ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، چاہے وہ پریزنٹ کے ہوں یا پاسٹ کے ہوں. اسلام کے علماء نے جو کام کیا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، ہمارے علماء پریزنٹ کے بھی پاسٹ کے بھی. لیکن 30% اسلام جو مجھے روایتی علماء سے سمجھ نہیں آیا تھا، 30%، وہ مجھے غامدی صاحب کی طرف سے سمجھ آیا. اور میں نے اس بائس کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دیا کہ یار غامدی صاحب کی تھاٹ اتنی پاپولر نہیں ہے مسلمانوں میں، تو میں اس بیس پہ ان کی بات نہ سنوں، یا غامدی صاحب کے اوپر کرٹیک بہت آتی ہے مسلمان روایتی علماء کی طرف سے، تو اس بنیاد پر میں بات ہی سنوں گا. میں نے اس طرح کے کسی بائس کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دیا. میں نے کہا یار مجھے کسی ایسے انسان کی بات بھی معقول لگے گی نا کہ جو اکیلا کھڑا ہوا کو بات کر رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے لیکن مجھے صحیح لگ رہی ہوگی، میں مان لوں گا اس کی بات. تو چیز کو میرٹ کی بنیاد پہ دیکھوں گا، کسی بائس کو نہیں آنے دوں گا، کلچرل بائس، پولیٹیکل بائس، سیکٹیرین بائس. یہ میرا خیال ہے کہ پلے سے باندھ لینی چاہیے. بس اس نے میری بڑی ہیلپ کی، اس بات میں میری بڑی ہیلپ کی. اب ہمارے بڑھتے ہمارے پاس تھینک یو اینڈ کیپ دا کوشچن شارٹ بیکاز وی ہیو کم ٹائم اینڈ لاٹ آف پیپل. میرا خیال ہے ایک جینڈر ایکوالٹی برقرار رکھتے ہیں، تو ایک بندہ اور ایک خاتون، ٹھیک ہے؟ کون ہے آپ ہیں؟ ایک بندہ 2 خواتین روایت میں ہے کہ جی آپ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل میرا سوال آپ دونوں میں سے ہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دیانتداری سے اپنے ایمان کو پریکٹس کریں، جو بھی آپ بلیو کرتے ہیں چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. اس میں بٹ ایک بدعت کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ لوگ بدعت بھی اپنی سنسیئر انٹینشن سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور موسٹلی وہ ان مینی کیسز شرک بھی آ جاتا ہے اس میں. تو اس چیز کو اپنی نیت کے پرسپیکٹو میں کیسے لے کر چلیں گے؟ بس اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. دوسری شرک الفاظ یہ اسلام میں یہ بھی کہیں گے کہ منزل نزیہ شاہ منتا اللہ رزق، کون ہے جو اللہ سے اس کی سفارش کر سکے، کسی کو اجازت نہیں ہے. تو اس طرح سے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ نہیں اللہ سے ہم رسول کی، موسٹلی لوگوں نے اپنے گھروں میں رسول سے دعا کرنے کی نعوذ باللہ لگائی ہوتی ہے، دعائیں لگائی ہوتی ہیں. سو اللہ کے سوا آپ کسی سے جو 1-to-1 انکاؤنٹر ہے اس کے علاوہ تو یہ بھی بلیف ہے کہ مطلب جو سالڈ بلیف ہے کہ کسی اور سے اجازت نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت تو ایک ہے لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس مزار پہ جا رہے ہیں، اپنا اپنا پرسنل بلیف ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ بدعت کو لے کر دیانتداری کے ساتھ کیسے الائن کر سکتے ہیں؟ میں حسن بھائی کی طرف آتا ہوں. ایک واقعہ بتا دوں. آپ تو بڑی اونچی ہائرارکی کی بات کر رہی ہیں کہ لوگ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں. ہمارے فیملی میں نام نہیں لیتا، فرسٹ کزن ہے،
انہوں نے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں, نیچے اہل بیت بھی نہیں, نیچے پیر فقیر بھی نہیں, وہ اپنے لوکل گلی کے پیر صاحب سے مانگتے ہیں جا کے. انہوں نے ہرارکی نا لمبی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیر صاحب جو ہیں یہ گولڑا شریف کے وہ ہیں, ٹھیک ہے, ماننے والے, تو یہ میری دعا جو ہے یہ گولڑا شریف جا کے پیش کریں گے. وہ گولڑا شریف پھر اوپر ایک اپیرنٹلی کاؤنسل ہے, وہاں جا کے پیش کریں گے, جس میں بہت سارے پیر, میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا. پھر وہ کاؤنسل جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے گی جا کے, اور وہ پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے کوئی معاملات کریں گے. تو جن کی بھی آپ بات کریں گے میرے رشتہ دار سے بہت بہتر ہے. وہ گلی کے پیر سے نہیں آگے بڑھ سکے, وہ کہتے ہیں نا آپ کاؤنسلر سے نہیں آگے بڑھ سکے. تو حسن بھائی اس بارے میں بتائیے گا پلیز کہ بدعت پھر کیا ہوگا. جی دیکھیے, جو بات ہم نے عرض کی تھی وہ یہ کہ دین کے معاملے میں جس رائے کو آپ درست سمجھتے ہیں اس پر عمل درآمد کریں, اگرچہ وہ رائے ٹھیک نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ سے اسی کے بارے میں پوچھے گا. آپ درست سمجھتے ہیں یہ شرط ہم نے عائد کی, آپ درست کس بنیاد پہ سمجھتے ہیں؟ آپ علم کی بنیاد پہ سمجھیں گے یا عقل کی بنیاد پہ سمجھیں گے؟ شرک وہ واحد معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اس امکان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا آپ علم اور عقل کی بنیاد پر شرک کو قبول کر سکتے ہیں, یا کوئی ایسی رائے اور ایسا معاملہ ہے شرک کہ جہاں پر آپ کو کوئی اخلاقی علمی استدلال دیا بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. کیوں امکان نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم کس کا شریک ٹھہرانے جا رہے ہو؟ خدا تعالیٰ کا. میں یہ کہہ رہا ہوں, خدا یہ کہتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی ساجی, کوئی سبارڈینیٹ, کوئی حامی, کوئی ناصر, کوئی شفیع, کوئی مددگار نہیں. جب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور میں نے یہ بات تمہاری فطرت میں ڈال دی ہے, جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے, تمہارے آنے سے پہلے تمہارے ابو الآباء کی پشت سے میں نے تم تمام کی ارواح کو نکال کر یہ مکالمہ کیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, تو تم لوگوں نے یہ اقرار کیا تھا. یہ اقرار تمہارے شعور میں پیوست ہے. کوئی پیغمبر کی دعوت نہ آئے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی شخص یہ عذر پیش کرے گا کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی تھی, ہمیں تو ہمارے احبار نے, ہمارے رہبان نے, ہمارے مذہبی پروہت اور فریسیوں نے یہ بات بتائی تھی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی شرک تو ایسی چیز ہے کہ کسی شخص تک پیغمبر کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو, کوئی امیزون کے جنگل میں پیدا ہو گیا, وہ بھی یہ عذر میرے سامنے لا کر نہیں رکھ سکتا کہ جی میں نے شرک کر لیا, اس لیے کہ شرک نہ کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. شرک کرنے کے لیے آپ کو علم پیدا کرنا ہے. اگر آپ کو پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی نا, تو آپ کو کیسے پتا کہ ایک خدا اور اس کے 4 مددگار ہیں؟ آپ مر جائیں خاموشی سے. نہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک خدا ہے اور انہوں نے یہ صلاحیتیں لوگوں کو تفویض کر دی اور یہ اس کے معاشرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور یہ لات ہیں, یہ منات ہیں, یہ عزا ہیں. تو یہ کام انسان نہیں کر سکتا, اس میں کوئی عذر قابل مسموع نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے بدعت کا, تو بدعت دین کو سمجھنے میں, دین کے غور و فکر میں آپ دیانتداری سے ایک چیز کو دین سمجھتے ہیں, دوسرا شخص اس چیز کو دین نہیں سمجھتا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کا ایصال ثواب کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اور ایصال ثواب کے لیے بیٹھ کے قرآن خوانی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ اس کا تعلق ان بنیادی شرک اور توحید کے مباحث سے نہیں ہے, اس کا تعلق انڈرسٹینڈنگ سے. تو میرے نزدیک ممکن ہے یہ بدعت ہو یہ کام کرنا, لیکن آپ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ایک رائے کو اپنا رہے ہیں. اس معاملے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ آپ سے جواب طلب کرے گا, لیکن شرک کے معاملے میں کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل مسموع نہیں ہوگا. اور آخری بات بھی میں عرض کر دوں کہ شرک کو جو لوگ بطور دین اپناتے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ وہ شرک کو اون کرتے تھے. وہ کہتے تھے, سورہ زمر میں آیا ہے کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم شرک کرتے ہیں, ہم اون کرتے ہیں شرک کو, اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. لیکن اہل کتاب وہ بھی شرک کرتے ہیں, قرآن مجید کہتا ہے, لیکن شرک کو اون نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سزا مشرکین مکہ کی متعین کی وہ اہل کتاب کی نہیں کی. تو پھر درجات میں بات آ جاتی ہے کہ کوئی شخص کس طریقے سے شرک کو لے کر چل رہا ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ خود مسلمان امت کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مشرکانہ رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں,
لیکن جب آپ ان کو کہیں کہ تم شرک کر رہے ہو وہ کبھی اون نہیں کرتے. تو یہ فرق آ جاتا ہے کہ شرک کو آپ بطور مذہب لے کے چل رہے ہیں یا میری نظر میں ایک چیز شرک ہے آپ کی نظر میں وہ چیز شرک نہیں ہے اور آپ اصلاً شرک کے ساتھ نہیں کھڑے. ایبسولوٹلی. ایک چھوٹی سی آبزرویشن میری طرف سے بھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کو دیانتداری سے دین سمجھتے ہیں اس پہ ایکٹ اپون بھی کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی پورے قرآن میں بار بار ریپیٹیٹولی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات سننے اور سمجھنے کے لیے ہر وقت دیانتداری سے تیار رہنا چاہیے. تو اگر کسی انسان نے غلط دین پریکٹس کر رہا تھا اور صحیح بات اس تک پہنچ رہی تھی بار بار اور وہ نہیں مان رہا تھا تو پھر قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کیا کیوں نہیں مان رہے تھے, کیا وجہ ہے؟ اگر تو اس کو واقعی دیانتداری سے بات سمجھ نہیں آئی, حق کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں پہنچی اس کی طرف, سنسیئر غلطی تھی معاف کر دیا جائے گا. لیکن اگر کسی تعصب کی بنیاد پہ اس نے صحیح بات کو نہیں سنا, نہیں تسلیم کیا تو پھر معاوضہ ہوگا. سو the core of everything is sincerity. کہ جو مانتے ہیں اس پہ بھی sincerity سے عمل کریں اور جو خدا کے متعلق دین کے متعلق باتیں ہیں ان کو بھی sincerity سے سنیں اور اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ جو ٹھیک لگے گا میں مانوں گا, جو غلط لگے گا چھوڑوں گا اور کسی تعصب کا شکار نہیں ہوگا. Sincerity is the utmost thing. جی سر. سر میرا جو سوال ہے وہ بڑا بیسک سا سوال ہے کہ ہم نے نا اسلام کو اگر ہم جو آج کل ہمارے زیادہ تر سوشل میڈیا پہ جو بھی علماء کرام ہیں انہوں نے اسلام کو کچھ ڈومین میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب کچھ علماء کرام ہیں وہ صرف اپنی ساری کی ساری جو ان کی تبلیغ ہے جو بھی اسلام کی وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی انفرادی جتنی بھی ہو سکتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر لیں, اپنے مطلب اعمال سیدھے کر لیں. اور اس کے الٹرنیٹیو ایک دوسرے علماء کرام آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک اجتماعیت کی طرف آپ اسلام نافذ نہ کر لیں, ایک اسلامی شریعت یا اسلامی معاشرہ قائم نہ کر لیں تو آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. تو ایسے ہی وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَا يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے ہوئے رسولوں اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو فاسق ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرو. تھینک یو. آپ کا نام کیا ہے؟ خبیر. خبیر. خبیر ہے خبیر 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 خبیب. خبیر. یار اچھا نام ہے خبیر. تھینک یو خبیر بھائی, بہت شکریہ. جی حسن بھائی. جی دیکھیے یہ تعبیرات میرے علم میں ہے مختلف لوگوں نے پیش کی ہیں کہ ہمیں معاشرے کی سطح پر, نظم اجتماعی کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر دین کو نافذ کرنا ہے اور یہ دین کا اصل مقصد ہے. میں اپنی ہمبل تعلیمانہ اوپینین آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. اس کے دلائل آپ جاننا چاہتے ہیں, ہماری کتابیں موجود ہیں, ڈیٹیل لیکچرز موجود ہیں. جو دوسرے لوگ بات کرتے ہیں اس کو ہم کیسے پرسیو کرتے ہیں اس پر ہمارا آرگومنٹ موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نے یقیناً کچھ ہدایات فرد کو دی ہیں اور کچھ ہدایات معاشرے کو دی ہیں. ہم اس کی نفی ہرگز نہیں کرتے کہ اسٹیٹ کی سطح پر, ریاست کی سطح پر اللہ کی شریعت کے فیصلے نافذ نہیں ہونے چاہیے. آپ اگر پڑھیں حافظ صاحب کا ایک مضمون ہے اسلام اور ریاست, ایک جوابی بیانیہ, اس میں انہوں نے لسٹ کر کے وہ 10 چیزیں لکھ دی ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں, نظم اجتماعی سے متعلق ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دین جب ہمیں ہدایت دیتا ہے تو وہ اصلاً بحیثیت فرد ہدایت دیتا ہے, مجھے مخاطب کر رہا ہے. میرے ڈیفرنٹ رولز ہیں سوسائٹی میں جو بدلتے رہتے ہیں. میں اگر ایک بیٹا ہوں تو بیٹے کی ہدایت مجھ سے متعلق ہو جائے گی. کل کو میں باپ بنوں گا تو باپ کی ہدایت مجھ سے متعلق ہو. کل کو میں استاد بنوں گا تو استاد کی ہدایت مجھ سے متعلق. اور کل کو میں اگر حکمران بنوں گا تو جو ہدایات حکمران کو اللہ نے دی ہیں وہ اس سے متعلق ہو جائیں گی, وہ حکمران سے متعلق ہوں گی, وہ باپ سے متعلق ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بیٹا ہوں اور آپ مجھ سے باپ کے حقوق ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. دین اسلام نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے, لیکن اگر میرے پاس مال ہی نہیں ہے تو میں کس چیز پہ زکوٰۃ دوں گا؟ تو آپ آگے بڑھ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے مال کماؤ اور پھر زکوٰۃ دو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. انسان اپنی معاشرتی منصبی حیثیتوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. حکمران جب وہ بنے گا تو اللہ کی ہدایت پر اس نے عمل کرنا ہے, اور اگر وہ عمل نہیں کرے گا
اور وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی وہی وعید ہے اس کے لیے جو آپ نے آیت میں پڑھ کے سنائی، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لیکن مجھ سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ شرعی سزائیں کیوں نافذ نہیں ہوئی؟ مجھ سے وہ تب پوچھا جاتا جب میں حکمران ہوتا۔ مجھ سے امتحان کیا ہے کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، ہاں میں کل حکمران بن گیا تو مجھ پہ وہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بظاہر تو بہت باریک سا فرق ہے، لیکن اس فرق کے نتیجے میں دین کی 2 ڈائمینشنز اور اورینٹیشن بن جاتی ہیں۔ پہلی اورینٹیشن میں جو میں نے بیان کی اس میں توجہ اپنے آپ پر ہوتی ہے، میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے اس میں توجہ معاشرے پر ہو جاتی ہے کہ بھی معاشرے کو تبدیل کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری اگر اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے اور مجھ پر یہ لازم کیا ہے کہ پہلے نظم اجتماعی بناؤ، پھر ریاست بناؤ، پھر اس میں اسلامی قوانین نافذ کرو، تو میں بحیثیت انسان کے اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں؟ ہم بحیثیت انسان، کوئی شخص علمی ذوق رکھتا ہے، کوئی فکری ذوق رکھتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی استاد ہے، ہر آدمی اپنے دائرہ عمل میں مسئول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ دین اور شریعت کے معاملے میں آپ کی حد وسع سے اوپر ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی جماعت کا حصہ بنے اور پھر اسلامی نظام کے لیے وہ کوشش کرے، تو دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے آپ نے دین پر عمل درآمد کرنا ہے، دین کی ہدایت پر سجدہ شکر بجا لانا ہے، ان کو پوری یکسو انہماک سے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، لوگوں پر دین نافذ کرنا، لوگوں کے اوپر اللہ کی شریعت کے احکامات کو جاری کرنا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ حکمران کا کام ہے، اور جب میں حکمران بنوں گا تب اللہ مجھ سے پوچھے گا، جب تک میں حکمران نہیں ہوں مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا۔ ایبسلیوٹلی، آئی تھنک آپ نے زکوٰۃ والی مثال اچھی دی کہ دین کا یہ سب سے تقاضا نہیں ہے کہ کوئی اسلامی نظام ہے جس کو نافذ کرنا ہے، یہ غالباً انٹرپریٹیشن ہے اس کی، لیکن اگر آپ اس پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں جو حکمران کی پوزیشن ہے، یا آپ سیاسی اسٹرگل کر کے سیاسی منصب پہ پہنچ گئے ہیں، ہاں تب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ ہاں جی جو میں نے نظم اجتماعی کے لیے احکامات دیے تھے وہ آپ نے نافذ کیے یا نہیں کیے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ باپ بننے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ احکامات دیے کہ اگر آپ باپ بنیں گے تو آپ نے ایسا باپ بننا ہے، لیکن جب تک آپ باپ بنے نہیں وہ آپ سے تعلق رکھتے ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ باپ بن گئے ہیں تو پھر آپ اس بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ آئی تھنک ڈائیکاٹمی ہے کہ انفرادی طور پہ کیا معاملات ہیں اور اجتماعی طور پہ کیا معاملات ہیں اس کے بارے میں۔ جی آپ خواتین سے ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک عقل، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ایمان اور عقل میں رشتہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تو ہم عقل والے ہیں، تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ایمان اور عقل میں ڈفرینس کا رشتہ کیا ہے کہ وہ سمجھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی سر، ایمان اور عقل بڑی مشہور بحث ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایمان پہ غیر تو مطلب یہ ہے کہ عقل کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ایمان اور عقل میں رشتہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ کو بھی ایمان کی ضرورت کی بات ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کے بارے میں جو ہدایات مجھ تک پہنچی ہیں ان کو عقل سے ماننے کا۔ ان 2 چیزوں کو عام طور پر ایک دوسرے کا متضاد بیان کیا جاتا ہے۔ تو جیسے میں عقل کی بات مانوں گا تو یہ ایمان کے خلاف ہو جائے گی، اور ایمان کی بات مانوں گا تو عقل کے خلاف ہو جائے گی۔ ہماری شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے عقل نہیں دی، مبعوث الحواس ہے وہ شخص شریعت کا مخاطب ہی نہیں، اس سے بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بات ہی ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنے اندر شعور اور عقل رکھتے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں؟ وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے اختلافات ہیں اس پہ میں ورڈکٹ دے رہا ہوں، میں حرف آخر بیان کر رہا ہوں، میں قول فیصل دے رہا ہوں، میں شریعت بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ جب اپنی بات بیان کرتے ہیں تو اس بات کو سنا بھی عقل سے جاتا ہے، سمجھا بھی عقل سے جاتا ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی عقل سے کیا جاتا ہے۔ دین کے باب میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ اور اس کے پیغمبر کو ایک طرف رکھ کے اپنی عقل سے حقائق دریافت کرنے نکل جائیں۔ میری عقل کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے بھائی، مطلب میری عقل کے پاس یہ صلاحیت کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے کیا تھا، میرے بعد کیا ہوگا، جن معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس میں کیسا فیصلہ کروں، یہ تو عقل کے دائرے کی بحث نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانی عقل
ہمیشہ یا تو اپنی فطرت کے باطنی حاصلات سے علم حاصل کرتی ہے یا عقلی استنباط کے نتائج سے علم حاصل کرتی ہے. میں انڈکشن کے عمل سے گزرتا ہوں, مجھے پانی نشیب میں بہتا ہوا نظر آتا ہے, میں 4 جگہ پہ دیکھتا ہوں, اس سے ایک نتیجہ حاصل کر دیتا ہوں, کلیات کو ملاتا ہوں تو اس سے جز کا علم آ جاتا ہے, جز کو ملاتا ہوں تو کلیات میں, یہ عقل کا دائرہ ہے. تو ایمان اور عقل میں کوئی تصادم نہیں ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ بغیر عقل کے ایمان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, یا ایمان کے بغیر, ایمان سے مراد خدا کی خبر, ایمان کے بغیر عقل کے ذریعے ان معاملات میں فیصلہ کرنے کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی صلاحیت عقل رکھتی ہی نہیں ہے. تو اس کو سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی جو بھی ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل پہ پرکھو, وہ ہمیشہ تمہیں تمہاری عقل کے مطابق نظر آئے گی. اور یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, یہ جو دین کی ہدایت ہے, ذالک دین القیم, یہ دین کی ہدایت عین تمہاری فطرت کے مطابق ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہماری عقل بھٹک جاتی ہے, تو عقل کو راہ راست پر رکھنے کے کچھ طریقے ہیں, اس کی روشنی میں دین کا مطالعہ کریں تو دین آپ کے شعور میں اترے گا, کانشیس میں اترے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین ہمیشہ پرنسپل دیتا ہے, پروٹوکولز دیتا ہے, اصول دیتا ہے, کیونکہ زمانہ تو بدل رہا ہے. تو آپ کی عقل ہے جو دین کی ہدایت کو آگے نئی چیزوں پر مماثل صورتحال پہ اطلاق کرتی ہے. تو اگر آپ بغیر عقل کے ایمان لے کر آئیں گے تو آپ کبھی بھی اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. ایبسولوٹلی. اور ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایون جو میریکلز ہیں, اکثر کہا جاتا ہے کہ جی میریکلز عقل سے بڑی ماورا چیز لگتے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. میریکل اگر آپ دیکھیں کیا ہے, میریکل ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو سیمولیشن کو ایک سیمولیٹر نے, کریٹر نے کائنات کی, لاز آف فزکس کا خالق بھی وہ ہے. تو میریکل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کریٹر کہتا ہے یار میں کچھ لاز کو سسپینڈ کر کے ایک مزہ کرتا ہوں, تو اگر اس کائنات کا وہ کریٹر ہے تو کیا وہ لاز کو معطل نہیں کر سکتا؟ وہ کھڑا کھڑا جو ہے اس ٹیبل کو مٹھی بنا سکتا ہے. وہ تو کچھ بھی ہم دیکھیں نا ویڈیو گیمس کے دور میں, ویڈیو گیم میں جو پروگرامر ہے وہ 2 کمانڈز انٹر کرے تو سامنے پہاڑ جو ہے وہی بن جائے. تو اس لیے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی حسن بھائی, ایک لائن میں سمندر و کوزے میں بند کیا کہ وہی کے بغیر عقل سے سب چیز سمجھنا چاہیں گے جس کا مصداق شاید فلسفہ ہے, تو پھر بھی گمراہ ہوں گے. اور اگر الٹا کام کریں گے کہ وہی کو عقل کے بغیر سمجھنا چاہیں گے تو پھر عشق اور جنون کی داستانیں ہوں گی. پھر آپ کہیں گے جی عقل کیا ہوتی ہے, ہم تو عشق اور جنون سے لبریز ہیں, مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. وہ چاہے RSS کا ہندو ہو وہاں پہ, وہ بھی یہ کہتا ہے عشق جنون دیوانگی, کاؤ کو ہاتھ لگاؤ گے کاٹ دیں گے, کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ دلیل اور عقل کیا ہوتی ہے, فلانی فلانی بات کرو تو کاٹ دیں گے, مار دیں گے. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, سمندر کو کوزے میں بند کیا. اب ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں جی. سر اچھا آپ کے پاس ہے پہلے سوال؟ میرے 2 سوالات ہیں بہت بنیادی نوعیت کے. پہلا سوال حسن بھائی آپ سے, اور دوسرا سوال میں چاہوں گا کہ مطلب بھائی آپ بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کا جواب دو پسند نہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ہر انسان کی زندگی میں ایکسٹینشن کرائسس آتے ہیں, وہ ٹروتھ سیکنگ کی طرف جاتا ہے. اب اگر اس ٹائم پر ٹروتھ سیکنگ کی طرف جاتا ہے اور اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی بھی مذہب کو سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, اپارٹ فرام اسلام, وہ اسلام کو نہیں مانتا اور کسی اور مذہب پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کو کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی یا اس کو بخشش کا سامان اس کا کچھ ہو جائے گا, تو جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ میں یہ بتا غیر اسلام دین وہ خلاف ہے دین الفاصلی, اس کی طرف کیا توجیہ ہے؟ یہ بات میں نے اپنی بک میں بھی لکھی ہے, پڑھی ہے. جی حسن بھائی. جی حمزہ بھائی کی بک کی پروموشن بھی ساتھ ساتھ جاری ضروری ہے. دیکھیے دنیا میں نا جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بھی مذہب اپنا لیتا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں 2 ہی مذاہب ہیں. یعنی مذہب کوئی بہت سارے نہیں ہے, 2 نوعیتوں کے مذاہب ہیں. ایک ہے الہامی مذہب, وہ ایک ہی ہے شروع سے, لوگوں نے اس کو نام دے دیا مسیحیت کا, یہودیت کا, وہ اسلام ہے. پہلے دن سے آج تک آدم علیہ السلام جو ہدایت لے کر آئے اور قیامت تک اللہ کی ہدایت کہلائے گی, وہ ایک مذہب ہے اسلام. اس کے مقابلے میں ایک دوسری نوعیت ہے مذاہب کی, اس کو کہا جاتا ہے مسٹیکل ریلیجنز. وہ ریلیجن جو انسان نے خود دریافت کیے ہیں یا خود بنائے ہیں. یہ 2 نوعیت کے مذہب ہیں. اس کے بعد تیسری کیٹیگری لا مذہبیت کی آتی ہے. یہ ایک چیز کی آتی ہے کہ جو مذاہب کو مانتے ہی نہیں. اب اگر کوئی شخص
مثال کے طور پر اسلام کے نقطۂ نظر کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے اور وہ میرے پاس آتا ہے تو آنے کے بعد اگر وہ مجھ سے مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو میں اس سے صرف ایک سوال کروں گا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مذہب اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس روئے زمین پر خدا کا ورڈکٹ کیا ہے۔ تو میں اس سے پوچھوں گا جو خدا کا ورڈکٹ تمہارے پاس موجود ہے اس کا سورس کیا ہے، وہ کیسے تم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ مجھے یہ اطمینان دلا دیتا ہے کہ یہ خدا کا ورڈکٹ ہے اور یہ اس کا سورس ہے، تو میں دوسرا کام یہ کروں گا کہ جو کانٹینٹ وہ مجھے بتا رہا ہے خدا کے نام پہ اس کا مطالعہ کروں گا۔ یہی دعویٰ میں اپنی کتاب کے بارے میں اس کو پیش کروں گا اور یہی دعویٰ اس سے مطالبہ کر کے اس کی کتاب کے بارے میں جانوں گا۔ ابھی تو اس کی بحث نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس نے ایک مذہب اختیار کر لیا، وہ الگ سوال ہے۔ اگر غلام احمد کی طرف جاتا ہے اس کو الگ سے لیتے ہیں، یعنی اس وقت آپ نے کہا کسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم بھی ایک چیز کو بطور مذہب اختیار کرتے ہیں، اس کو الگ سے زیر بحث لاتے ہیں۔ میں جس معنی میں مذہب کو بیان کر رہا ہوں اور جس سوال کو آپ نے پوچھا وہ یہ کہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے، تو ایتھیزم ایک کوڈ آف لائف ہے، یقینی طور پہ پورا کا پورا نظریہ حیات ہے، اور وہ لوگ اس کو کیا مذہب کہہ کے پیش کرتے ہیں یہ الگ سوال ہے، اس کو الگ سے زیر۔ علم کے معاملے میں ہم نے اپنے استاد سے یہ بات سیکھی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علم ہمیشہ ترتیب سکھاتا ہے چیزوں کو سمجھنے کی۔ انسانی ذہن بڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں، پورا کا پورا طوفان موجزن ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر حقیقی علم حاصل کرنا ہے تو اسٹیپس میں ترتیب سے چیزوں کو سمجھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کا کانٹینٹ ہے، یہ کانٹینٹ اپنے بارے میں کوئی دعوے کرتا ہے۔ اگر تمہارا مذہب یہی دعوے کرتا ہے تو باقی مجھے بتاؤ، یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ میں اس کو تفصیل سے یہاں پر بتاؤں، آپ جاننا چاہیں گے تو الگ سے سوال میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے مذہب پہ قائم ہوں، میں تو ہندو ہوں، میں تو بدھسٹ ہوں، میں تو وشنو مت کا ماننے والا ہوں۔ اب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کچھ سوالات کریں گے۔ نیت اچھی ہو اس کے باوجود سوالات ختم نہیں ہوتے، یعنی اچھی نیت کا ارادہ کر کے آپ کسی شخص کو قتل کرنے چلے جائیں سوال تو پھر بھی لوگ آپ سے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے یہ جو کچھ تم میرے نام پر مانتے رہے، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آ کے مجھے یہ عذر پیش کریں گے کہ جی ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم غور سے سنتے اور عقل سے کام دیتے تو کبھی اس طرف نہ جاتے۔ تو نیت اچھی ہو، اس سے کبھی بھی آپ کو یہ عذر نہیں مل جاتا کہ اللہ کیا آپ کے تمام جرائم معاف ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ اسلام کا جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں تو یہ جرم ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ جرم قابل تسلیم نہیں ہے۔ اسی کو آیت میں اللہ نے بیان کیا جو آپ نے پڑھی کہ قیامت کے دن بطور دین آپ اللہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ کا دین تو حکومت کی تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں قابل قبول ہوگا، جو میں نے دین بھیجا تھا صرف اسلام۔ بالکل ہی آئی تھنک ون لاسٹ کوسچن، ایک اپنے بھائی کو بات کہتا چلوں جن میں سوال کیا تھا اس کو آگے کام لاسٹ کوسچن ول بی فرام ہماری بہن سائڈ کی طرف، بہنوں کی سائڈ سے ہوگا۔ ایک رسول نے میری بڑی ہیلپ کی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو جتنا علم دیا گیا اس کا اس حساب سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو جتنا علم اس حساب سے اکاؤنٹیبلٹی، غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ جو حوالہ آپ نے دیا وہ قرآن کی غالب ہے، it's time to go all Zakir knife on you. Chapter number 3 verse number 85. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات یہ قیامت کے دن جو حسن بھائی نے کہا کہ اگر کوئی دین کے نام پہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز دے گا اور قابل قبول نہیں ہے، اس کو اس کانٹیکسٹ میں کہا، اگر اگلی ہی ورس پڑھیں 86 اور 87 کہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو یہ مان گئے تھے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش تھی کہ یار ہمارے آباء و اجداد کا سسٹم بھی بڑا اچھا تھا، یار وہ نہ ہم چلے جائیں اس کے لیے۔ وہ بات ہے کہ یار لگ رہا ہے کہ اسلام ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے امی ابو اور مذہب بچپن سے بڑا اٹیچمنٹ ہے میری، تو اللہ نے ہاں یہ کہا کہ آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام میری طرف سے، اور پھر آپ کوئی اور وے آف لائف اختیار کریں گے تو پھر وہ قیامت کے دن ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، علم کی غلطی ہو گئی، انشاءاللہ امید کرنی چاہیے وہاں۔ لیکن حسن میں نے ٹھیک کہا کہ کچھ سوال جواب ضرور ہوگا آپ سے کہ کوئی چیز مانی تھی تو کیوں مانی تھی، اور کس چیز کو ریجیکٹ کیا تھا تو کیوں کیا تھا۔ لاسٹ کوسچن ہماری بہنوں کی طرف سے،
ये बैक बेंचर वो जो बैठी ब्लैक कलर में पीछे, सॉरी मैं खुद क्योंकि बचपन में ना बैक बेंचर था तो मैं इसलिए मेरा दिल बैक बेंचर्स की तरफ ज्यादा होता है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने भी कहा कि एक पर्दा जो है वो ऑब्लिगेटरी अगर आप करना चाहें सर का या चेहरे का फिर करें, लेकिन हमने तो शुरू से सुना है कि औरत का मतलब ही पर्दा है, फिर इसके बारे में अगर मैं गलत हूँ इसके पहले मैं शॉर्ट कमेंट देके फिर हसन भाई आप तफसीलन जवाब दे दें। मैंने ये बात की थी कि दीन में दो राय रही है, दो नहीं बल्कि तीन राय रही। एक दीन में ये राय रही है कि पर्दा जो है जिस तरह आपने किया हुआ है कि मुंह का भी हो सर का भी हो और अच्छी बात है कि आंखें भी नजर आए, एक वो नुक्ता नजर है। एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की जो नुक्ता नजर रखती है, फिर एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की जो नुक्ता नजर रखती है कि चेहरे का पर्दा बिल्कुल ऑब्लिगेटरी नहीं है, अगर आपने सर कवर किया हुआ है तो दैट इज द ऑब्लिगेटरी पार्ट। एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की वो है, और एक वो तादाद है जो कहती है कि चेहरे का पर्दा या सर का पर्दा ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो ये तीन नुक्ता नजर है। ये तीसरी वाली कैटेगरी जरा अक़लियत में है लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। तो इन तीन कैटेगरीज में से आप जो भी बिलीव करते हैं, माय पॉइंट वाज, तो उस पर फिर सदके दिल से अमल दरामद जरूर करें। ये ना करें कि आप सदके दिल से ये मानती हैं कि चेहरे का पर्दा होना चाहिए और फिर आप ना करें तो ये ख़यानत हो जाएगी। आप सदके दिल से ये मानती है कि सर का पर्दा ऑब्लिगेटरी है, फिर ना करें तो ख़यानत हो जाएगी। और अगर आप उस नुक्ता नजर से कि जो कहता है कि सर का पर्दा ऑब्लिगेटरी नहीं है, उसकी ज़ाहिर में तो तफसीलात हैं जो आप जान सकती हैं, असल भाई आपको सोर्सेज भी बता देंगे, लेकिन अगर आप उनमें से हैं तो फिर आप ना करें तो हर्ज नहीं। लेकिन दीन के मामले में जो मानते हैं दिल से, पॉइंट वाज कि वो करना बहुत जरूरी है, वरना फिर मसला होता है। हसन भाई जी देखिए, मर्द और औरत दोनों अल्लाह की मखलूक़ात हैं, दोनों को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। ये दोनों मखलूक़ात जब दुनिया में रहेंगी तो इनका आपस में इंटरेक्शन भी होगा। इसको उर्दू के अंदर और अरबी में इख्तलात कहा जाता है, यानी आप किसी जगह पर मिलते जुलते हैं, जैसे इस वक्त आप लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, घरों में मिलते हैं, घरों से बाहर मिलते हैं। कुरान मजीद ने सूरह निसा के अंदर मर्द और औरतें जब मिले जुले एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो, वो कौन से आदात हैं जिनका उन्हें ख्याल करना है, तीन बातें अल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दी है। उनमें दो बातें मर्द और औरत दोनों के लिए आम है और एक जायद बात औरतों के लिए खास है। पहली बात सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बयान की कि मर्द हो या औरत दोनों को अपनी निगाहों में पाकीज़गी को लेकर आना है। निगाहें खदोखाल का जायजा लेने वाली ना हो, निगाहें ताड़ने वाली ना हो, निगाहें आबरू बाख्तगी की ना हो। एक डिसेंट मॉडेस्ट नजर होनी चाहिए है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए, मेलजोल करते हुए अंदर बाहर रखनी चाहिए। दूसरी बात अल्लाह ताला ने बयान की है कि मर्द और औरत दोनों ने अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट शर्मगाहों की हिफाजत करनी, छुपाना नहीं है, हिफाजत करनी। हिफाजत का मतलब ये होता है निगरानी, निगहदाश्त, उसके मुत्तसिल आज़ा या उसके मुकद्दमात उनको भी पूरी तरह से कवर किया जाए। वो हम सब जानते हैं कि क्या है, ये मर्दों को भी कहा गया, ये औरतों को भी कहा गया। तीसरी एक जायद हिदायत अल्लाह ताला ने औरतों को की है और वो ये कि ये अपने आप को संवारती हैं, निखारती हैं, जेवरात से आरास्ता करती हैं। तो जिस वक्त आपने ज़ेब ज़ीनत की भी हो, ज़ेब ज़ीनत का मतलब ये होता है कि आपने जेवरात पहने हुए हो, तो जिन जगहों पर वो जेवरात हैं उनको आपने छुपाना है। कुरान मजीद ने कहा इल्ला मा ज़हर मिन्हा, सिवाय उन जगहों के जो आदतन खुली रहती हैं। ये इल्ला मा ज़हर मिन्हा इसका तर्जुमा है वो चीजें जो आपसे आप खुली रहती हैं आदतन। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आदतन खुली रहती हैं, पूरी दुनिया ये जानती है और खुद हमारे मुफस्सिरीन ने, उलमा ने इसकी तौज़ीह की, तशरीह की और बताया हाथ, पैर, चेहरे के अलावा आपने कहीं पे जेवर पहना हुआ है सीने पे, आपने उसको छुपाना है, यहाँ तक के पाँव की पाजेब को भी छुपाना है। अब हाथ, पाँव, चेहरा ये इंसान की शख्सियत है, शनाख्त है, दुनिया भर में खुला रहता है। ये उलमा की राय है। इसके बाद उलमा आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने ये कहा अल्लाह की तो यही हिदायत है और ये हिदायत भी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे दी गई है। ये लाजिम नहीं है मिसाल के तौर पे कि आपने अगर जेवरात को दिखा दिया तो लाजमी उससे फितना पैदा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला रोकना चाहते हैं। तो उलमा ये कहते हैं और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हम इससे आगे बढ़कर औरत के चेहरे को भी मूजब फितना समझते हैं, बाइस फितना समझते हैं। इसलिए हम सद्दे जरिया प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये तजवीज़ करते हैं कि
کہ اس کو چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے. یہ بات اس طرح اگر بیان کی جائے تو اس میں ایک رجحان، ایک رائے کے طور پہ بیان کی جا سکتی ہے. علماء کو یہ حق ہے، مجھے یہ حق ہوگا کہ میں آگے بڑھ کے ان پہ کہوں کہ بھئی جب اللہ نے پریکاشنری میجر کے طور پہ ان چیزوں کو یہاں تک محدود کر دیا تو آپ اس کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں. لیکن آپ بھی اگر اپنانا چاہتے ہیں اس کو تو کوئی خلاف دین کام نہیں کرتے. آپ اللہ کی منشا کے حصول میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو اسی طرح بیان کریں کہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ یہاں تک ہے، اس سے آگے ہم احتیاط کی یہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ احتیاط میں علماء پر یہاں تک رکتے نہیں ہیں، اس سے اور آگے جاتے ہیں، اور یہ جانے کا بھی ان کو حق ہے اور ہمیں اختلاف کا حق ہے. مثلا مثال کے طور پہ آج میں نے فیس بک کے اوپر ایک فتویٰ پوسٹ کیا ہے ایک بہت بڑے عالم کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر جس وقت قاری قرآن پڑھتا ہے تو عورتوں کو نہ صرف کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے بلکہ وہ قرآن کو بھی سننا چاہیے. اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس وقت تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں خوش الہانی ہوتی ہے، آواز کو بناؤ سنگھار کر کے خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے. تو خواتین اگر وہ آواز سنیں گی تو یہ بھی ان کے لیے باعث فتنہ بن جائے گا. تو یہاں تک بھی علماء جاتے ہیں. تو جانے کا ہر ایک کو حق ہے جہاں تک جانا چاہتا ہے. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں یہی بات آپ کو بیان کروں گا کہ قرآن مجید نے ایک چیز پر پابندی نہیں لگائی. اور قرآن مجید میں قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو اعتدال میں رکھتا ہے. شریعت کا کام یہی ہے کہ قائم بالقسط رکھے، افراط و تفریط نہ لے کے جائے. ایک طرف ہمارے سامنے مغرب کا مادر پدر آزاد معاشرہ نظر آتا ہے جہاں پر اپنے کپڑے، اپنے جنسی آزاد کو ڈھانپنا ان سب کی حساسیت ختم ہو چکی ہے. لیکن دوسری جانب ایک ہمیں یہ شدت پسندی بھی نظر آتی ہے کہ عورت اب قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں سن سکتی کہ یہ بھی باعث فتنہ ہو سکتا ہے. تو آپ اگر پردہ کرنا چاہتی ہیں شوق سے کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے. لیکن جو دوسری بہنیں ہیں، دوسری بچیاں ہیں، کبھی ان کو یہ نہ کہیں کہ تم خلاف دین کام کر رہی ہو. آپ کو یہ کہیں کہ جی میری دینی انٹرپریٹیشن میں مجھے اس بات پر اطمینان ہے. اللہ نے قرآن مجید کو پورا پڑھ جائیے، کسی ایک جگہ بھی اپنے چہروں کو ڈھانپنے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. ہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو ایک وقتی صورتحال میں جس وقت ان کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور بنانے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، ریپ تک کے اٹیمپٹس ہوئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی کوئی علامت وضع کر لو. تو یہ علامت اگر آپ وضع کرنا چاہتی ہیں ضرور وضع کریں اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کیفیت ہے. اور بسا اوقات اس علامت کو ختم کیا جاتا ہے اپنے آپ کو اثرات سے بچانے کے لیے. اس وقت امریکہ کے اندر 9/11 ہوا تو محض اس حلیے کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا تھا. اس وقت علماء ہی تجویز کر رہے تھے. تو اس کو اس دائرے کی بحث رکھیں، اس کو دین کے دائرے کی بحث کبھی نہ رکھیں. تھینک یو سو مچ. اس حوالے سے ایک سیریز ہے رامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے پیج پہ، وہ حسن بھائی اور رامدی صاحب کے درمیان ہے، پردے کے ٹائٹل سے وہ ہے. اس کو اگر آپ سنیں گی تو یہ موقف جو ہے اس میں کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کو آئے گی. پردے کے نام سے ہے 23 questions. پردہ رامدی سینٹر لکھیں گی تو وہاں آ جائے گی. Thank you so much guys, you have been an amazing audience. میں حسن بھائی we are very grateful. حسن بھائی کنکلوڈنگ نوٹ کے طور پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے آج کے؟ دیکھیے میں آپ سب کو ایک آخری بات جو میں نے خود دین کے ایک بہت ہی چھوٹے سے ہمبل طالب علم کی حیثیت سے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے. یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہ بیرائی کا گلہ نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے اور امتحان کا وہ دن بہت قریب ہے. ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں، آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے حال میں جب جیتا ہے تو اپنے ماضی اور اپنے مستقبل سب کو فراموش کر دیتا ہے. ہم سب کے ارد گرد شب و روز موت رقصاں ہوتی ہے. ہماری پیچھے کی 3 نسلیں آپ دیکھیں زمین کے پیٹ پہ دفن ہو گئی. اس وقت دنیا کے اندر جو چلتے پھرتے آپ کو 6 ارب لوگ نظر آتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے ان میں سے کسی کا تصور نہیں تھا اور آج سے 100 سال بعد ان میں سے کوئی روئے زمین پر نہیں ہوگا. تو اللہ کا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانوں اپنے آپ کو پہچانو، تم موت کے دہانے پر کھڑے ہو، کنویئر بیلٹ کی طرح تم لوگ اللہ کے پاس جا رہے ہو. اگر تمہیں اس بات پر اطمینان ہے کہ تم نے مرنا ہے تو پھر اس چیز کی تیاری کرو، اس چیز کی تیاری کرو کہ مرنے کے بعد اگر میں نے کہیں جانا ہے، کسی کے سامنے پیش ہونا ہے
تو اس دنیا کے امتحان میں اس کو پورا کروں، علم حاصل کروں اور اس کے بعد اس علم کو اپنے عمل میں ڈالوں. یہ تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر. اور اس چیز کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو موت کا چیلنج ہمیں درپیش ہے، یہ ایک بندہ مومن کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا پروردگار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں مرنے کے بعد تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی دنیا کا آغاز تمہاری موت کے دہانے پر ہوتا ہے. تو ہم دنیا کے ابتدائی چند لمحات ہیں زندگی کے جو اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے پروردگار کے پاس پیش ہو جانا ہے. چھوٹا سا امتحان ہے، اخلاقیات کا امتحان ہے، سچائی کا امتحان ہے. اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کی کتاب سے جڑیں، ہفتے میں 1 گھنٹہ اس کتاب کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اپنے دین پر قائم بھی رکھے گا اور اس کی آخرت کے امتحان میں آپ سے خروج بھی ہوگا. Thank you so much, Hassan bhai. Thank you so much, guys. And I hope to see you guys again soon. Thank you to you guys. Thank you to you. Thank you. Thank you. First of all, I would like to thank you to Hamza Ali Abbasi and Mohammed Asami Rasta. Aaj ka ye discussion was very insightful, thought-provoking اور بہت ہی انفارمیٹیو تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے لیے آڈیٹوریم اس طرح کے بحث مباحث ڈسکشنز کو انکریج کرتا ہے اور اسپیس کریٹ کرتا ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے. آج آپ کے سامنے حمزہ عباسی ایک ٹروتھ سیکر ہے جس نے اپنی جستجو آپ سب کے سامنے رکھی اور آپ سب کو بھی اسی راہ کا مسافر بنا دیا. تو میں چاہوں گا، مجھے پتا ہے کہ چھٹی کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، فصل کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، سردیوں کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سب بھرپور تعلیموں میں دونوں مہمانوں کا ہمارے جو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں جواد خان، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح کے سیشنز مزید بھی ارینج کریں اور آپ کے ساتھ وہ ٹائم کریں اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ اور ہمارے مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.